ہم سب کی یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو جائے، اور ایسی محبت ہو جائے کہ باقی کسی کی محبت جو ہے وہ ایفیکٹ نہ کرے اللہ کی محبت میں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا میں رہنے والے لوگ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آ رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی اہمیت اور اپنے ہونے کا جو ہے وہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں یا اللہ کی ماننے والا ہوں۔ چھوٹا سا ایک حرف کا فرق ہے، کی اور کا میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ماننے والا یا اللہ کو ماننے والا۔ مومن ہمیشہ اس کوشش میں اپنی پوری زندگی گزارتا ہے کہ وہ اللہ کی ماننے والا ہو، تبھی وہ اللہ کو ماننے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز کا اظہار کر سکے گا پوری زندگی کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کی بھی مانتا ہوں، ورنہ وہ کیسا انسان ہوا جو کسی کو مانے اور اس کی نہ مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 15 میں ایک بہترین سبق دے رہے ہیں جو کہ ہماری زندگیوں میں واقعی بالکل، جو ہم اب غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں یہ بالکل مفقود ہو چکا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں اس کے تابع ہونے میں فرق کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ آیت نمبر 15 سورہ لقمان میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن، اور اگر، جَاهَدَاكَ، وہ دونوں جھگڑا کریں تم سے، ٹھیک ہے؟ جاہدہ میں جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ دونوں، ماں اور باپ دونوں کا تم سے۔ وَإِن، اور اگر، جَاهَدَاكَ، وہ دونوں جھگڑا کریں، پریشر ڈالیں تم پہ اللہ، کس بات پہ؟ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ کس بات پہ وہ جھگڑا کریں، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ جھگڑا نہ کریں کہ خرچے کم کرو، اس بات پہ جھگڑا نہ کریں کہ سوڈاز نہ پیو، اس بات پہ جھگڑا نہ کریں کہ اسکرین ٹائم کم کرو، یہ ان کا بنتا ہے جھگڑا کرنا۔ ان کا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کنڈیشنل کر رہے ہیں، کس بات پہ وہ جھگڑا کریں گے؟ تو شریکا، تم شرک کرو، تا جو ہے وہ تم سے، تم کا، تمہارا، تم کے لیے صیغہ ہے، پروناؤن ہے۔ تو شریکا، تم شرک کرو، بی، میرے ساتھ، ماں جو، لیسا نہیں، لکا، تمہارے پاس، بھی، ساتھ اس کے، علم، کوئی علم۔ اگر وہ تجھ سے، تم پہ دباؤ ڈالیں، پریشرائز کریں کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہراؤ جسے تو نہیں جانتا یا جس کا علم نہیں ہے تمہارے پاس، فلا، تو کیا کرنا ہے؟ مان لینی ہے، ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں، کیونکہ ان کی نافرمانی جو ہے وہ غلط کام ہے۔ یا لوگ تھو تھو کریں گے کہ کیسے مسلمان نہیں اپنے ماں باپ ہی کی نہیں مانتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کسی انسان کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا، تو نہیں، یہ حکم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ فلا کا مطلب ہے تو نہیں، تُطِع، تم نے اطاعت کرنی، ہما، ان دونوں کی، چاہے ماں کا 3 دفعہ ہی رتبہ زیادہ کیوں نہ ہو، مگر ہما کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں چلو ماں کے تو 3 درجے زیادہ ہے تو اس کی تو چلو تھوڑی بہت مان لو، نہیں، بلکہ تُطِع، اطاعت کرنا، ہما، ان دونوں کی، ٹھیک ہے؟ فلا تُطِعْہما، تو نہیں اطاعت کرنی ان دونوں کی، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں جو ہے ہمارے انٹلیکٹ کا استعمال ہم سے کروا رہے ہیں کہ بھئی دماغ بھی استعمال کرنا ہے کہ کیا احسان فراموش ہو جاؤ گے؟ کیا مومن احسان فراموش ہوتا ہے؟ کسی کی بات نہ ماننے کے پیچھے اس کے پاس ایک لاجک ہوتی ہے کہ بھی میں شرک نہیں کر سکتا، لیکن وَصَاحِبْہُمَا، اور صاحب، رہو ان کے ساتھ، کمپنی کرو ان کو، اکمپنی کرو ان کو، ہما، ان دونوں کو، کس میں؟ فی دنیا، دنیا میں، دنیا میں تمہیں ان کو کمپنی دینی ہی پڑے گی، ان کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ معروفہ، کیسے؟ نارمل طریقے سے، معروف طریقے سے، عرف، عرف کا مطلب ہے کہ جیسے عرف میں ہم کہتے ہیں نا، کوئی بھی چیز جس کو سب جانتے ہوں، کامن چیز ہو، تو معروفہ کا مطلب ہے کہ جو کرسچنز، جیوز، ہندوز اور مسلمان بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، عرف ہو وہ ہر چیز کے، ہر ایک کے لیے وہ عرف، کھانا جو ہم کھاتے ہیں کہ پیتے ہیں، پانی ہم پیتے ہیں، ہے نا؟ سانس ہم جو ہے کس آرگن سے لیتے ہیں، کھانا ہم کس آرگن سے کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کس آرگن، یہ معروف چیزیں، اس کے لیے کوئی خاص کورس کرنے کی ضرورت نہیں، فطرت ہے یہ۔ تو معروفہ کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو معروف ہو، جہاں بھی آپ جائیں وہ سب اس کو اپلائی کرتے ہوں۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرو، اتباع کا میں نے آپ کو پہلے بھی مطلب بتایا تھا کہ پیروی کرنا، فالو کرنا، ٹھیک ہے؟ فالوور آپ کس کے ہیں اور آپ کو کون فالو کرتا ہے، یہ وہ ورڈ ہے، اتباع۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرو، سبیلا، راستے کی، انسان کی اتباع نہیں کرنی، راستے کی اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وَاتَّبِعْ سبیلا، اور اتباع کرو راستے کی، کس کے؟ من، جو، انابا، رجوع کرنے والا ہو، الیہ، میری طرف،
جو میری طرف بار بار پلٹتا ہو، جو میری طرف بار بار جاتا ہو کہ یہ کام میں کیسے کروں، اللہ نے اس کا حکم کیسے دیا ہے، میں یہ اب کام جو ہے اس کو کیسے کروں، پھر میری طرف پلٹے کہ اللہ نے کیسے حکم دیے۔ ہوتا ہے نا، ہم کبھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کام جو ہے میں فلاں بہن کے لیے کر رہی ہوں یا شوہر کے لیے کر رہی ہوں یا بچوں کے لیے کر رہی ہوں، تو ہم اسی شخص کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ کیسے پسند کرے گا یہ کام۔ اگر شوہر کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو بار بار اچھا وہ کیسے پسند کریں گے، ان کو کس ٹائم پہ پسند ہے کہ میں ان کو کھانا پریزنٹ کروں، یا انہوں نے جو ہے اس چیز کو کیسے لینا ہے، اس جو میں پروسیجر کر رہی ہوں کھانا بنانے کا، ان کو یہ کھانا فریش پسند ہے یا ان کو یہ کھانا جو ہے وہ آفس سے آنے کے بعد پسند ہے، یا ان کو یہ کھانا جو ہے بالکل بھی ان کو آنے کے بعد بھوک نہیں لگتی، تو بار 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 ہم واپس جا رہے ہوتے ہیں کس شخص کے پاس جس کے لیے ہم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ امی ابو کے لیے بھی کوئی بھی شاپنگ کرنے جا رہے ہو تو امی کے لیے اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہو تو بار بار دھیان کا جا رہا ہوتا ہے امی کی طرف، امی یہ لیں گی کہ نہیں لیں گی، امی کو یہ کلر سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، امی اس چیز کو پسند کریں گی کہ نہیں کریں گی، امی غصہ تو نہیں کریں گی، بار بار دھیان جا رہا ہوتا ہے نا۔ تو بالکل من انابا الیہ کا مطلب ہے ایسا شخص جو ہر چیز میں کس سے رجوع کرتا ہو، کہ نہ کسی استاد سے، نہ کسی شوہر سے، نہ کسی بیوی سے، نہ کسی امی سے، نہ کسی ابو سے، نہ اولاد سے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، الیہ میری طرف رجوع کرنے والا، اس کے راستے کی پیروی کرنی ہے کیونکہ وہ راستہ بڑا اچھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چل رہا ہے وہ شخص۔ ہو سکتا ہے اس شخص میں اور بھی بہت سارے فالٹ ہوں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھئی یہ نہیں، یہ تو ایسے ہی بات کرتا ہے، یہ تو ہے نا، یہ تو پیسے خرچ کرنے میں تھوڑا سا تنگ دل ہے، ہم اس انسان کی پرسنالٹی کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پرسنالٹی کو جج نہیں کرنا، اس کے راستے کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، رجوع تو میری طرف ہی کرنا ہے، اور کم کا صیغہ ہے تم سب کو، ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ نکل جائیں کہ چلو ان لوگوں کو میں جو ہے نا میں میری اپنی طرف رجوع نہیں کراؤں گا، بلکہ کم کا مطلب ہے سب کے سب نے میری طرف پلٹنا ہے، تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ ہم دنیا میں اس چیز کو فور گرانٹیڈ لیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ اس طرف دھیان کروا رہے ہیں کہ کرنا یہ کیوں ہے، یہ معاملہ کیوں کرنا ہے، کانشیس لائف کیوں گزارنی ہے، کہ ماں باپ کی شکر گزاری کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے لیکن فرما برداری اللہ کی کرنی ہے۔ اتنا کانشیس انسان ہو جائے گا ایک کہ اس کو فرق پتہ چل جائے گا کہ اتباع کہاں کرنی ہے، احسان کہاں کرنا ہے، ماں باپ کا خیال کہاں رکھنا ہے، اور پیروی کس کی کرنی ہے۔ کتنا مشکل لگ رہا ہے نا، یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کر دی اللہ تعالیٰ نے، ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ اللہ کی مانے کہ ماں باپ کی مانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو پتہ ہوگا نا کہ ثم الیہ مرجعکم، اگر تو تمہیں واپسی کا پتہ ہو، میکے آئے ہوئے ہوں اور سسرال میں کہیں کہ تم واپس آؤ ذرا تم سے بات کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں کیسے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ یا بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں نا ابھی بیٹا واپس آؤ ذرا تمہیں بتاتے ہیں، تو بس وہیں پہ بچہ جو ہے نا اس کا دھیان بار بار جاتا ہے کہ اچھا ایسا کچھ کر لوں کہ واپس جانے کے لیے تھوڑا سا کوئی ایکسکیوز اللہ کسی انسان کے پاس ہم چھوڑ دیں، کوئی بہانہ چھوڑ دیں، کوئی ہماری چل جائے، بہانے چل جائیں، تو ایٹ لیسٹ ثم الیہ مرجعکم، تو تمہیں میری طرف کیا کرنا ہے، رجوع تو کرنا ہی کرنا ہے، بما، اور کیا ہوگا وہاں پہ رجوع کرنے کا جو ہے، یار میری طرف جب لوٹو گے تو کیا ہوگا، تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں انفارم کیا جائے گا، جو بھی معاملات تم کر رہے ہو آسانی سے یا مشکل سے، بما بوجہ اس کے جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے، تو بتا دیا جائے گا۔ جن ماں باپ کے دل ابھی دکھ رہے ہیں نا تمہاری کسی بات پہ کہ تم ریزسٹ کر رہے ہو، فرم ہو گئے ہو، ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہو کچھ معاملات میں، لیکن تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ گناہ کا کام تھا یا وہ اللہ کی فرما برداری میں نہیں آتا ہے اور وہ ہرٹ ہو رہے ہیں، تو ابھی ہرٹ ہونے دو، وہاں جب وہ آئیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک شعر ہے جس میں شاعر کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے، جو میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کسی لیکچر میں اس چیز کا بتایا تھا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے اور اتباع ہے وہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ یہ دنیا میں ہم کسی کی بھی اتباع کر لینا ہمیں کوئی اکنالج نہیں کر رہا ہوتا، ہم شوہروں کی وجہ سے کچھ چیزیں کور کر رہے ہوتے ہیں، بیویوں کی وجہ سے کچھ چیزیں کور کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم شوہر کہتے ہیں بھائی، یا بیویاں کہتی ہیں بھائی آپ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے، اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ہمیں نہیں کرنا ہوتا ان کے ساتھ کوئی معاملہ اچھا، لیکن ہم ان کی محبت میں کسی کو جو ہے مطلب کسی کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو شوہروں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں، بیویوں کو بھی نہیں پتا ہوتا شوہر ہمارے لیے کتنا کمپرومائز کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم کتنا کمپرومائز کر رہے ہیں، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہم ان کے لیے کتنا کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہو تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ڈیفینڈ بھی کر دیتے ہیں، بھئی یہ میری وجہ سے ایسا کر رہی تھی، آپ غلط۔ ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں ماں باپ، کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، جیسے ابو جو ہیں وہ کہیں ارے بھائی بیگم میری بیٹی جو ہے نا وہ میری وجہ سے تم سے ایسے کہہ رہی تھی، تو کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ ہم نے جو بھی کیا ابو نے ہماری بات سنی، ہماری بات سمجھی، ہمیں ڈیفینڈ کیا۔
لیکن چونکہ دنیا میں سب کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں کسی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم میرے لیے کیا کر رہے ہو، تم میرے لیے کیسے کمپرومائز کر رہے ہو، کن-کن رشتوں میں تم نے کمپرومائز کیا ہے میری وجہ سے یا کمپرومائز نہیں کیا۔ تو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، حشر میں خدا یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کہ یہ انسانوں سے خفا کیوں ہیں؟ اپنی وجہ سے ہیں، کیونکہ مجھے اس نے ایسے بول دیا تھا، اس نے مجھے فلاں وقت میں پوچھا نہیں، اس نے فلاں وقت میں ہمیں اہمیت نہیں دی، اس نے کوئی گفٹ ایکسچینج نہیں کیے، اس لیے ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، یا اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی، ہر وقت ہم ہی پیچھے لگے رہیں، یہ لوگ تو کوئی آگے بڑھ بڑھ کے کوئی معاملہ ہی نہیں کرتے، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے لوگوں سے خفا ہونا، خفا میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپ، سیکرٹ ہونا، چھپ چھپ کے کوئی کام کرنا، ہڈن کوئی بھی چیز ہونا، ایکسپوز نہ ہونا۔ تو خفا بھی ہم کس سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی انسان سے محبت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہم ایسا اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ محبت ہماری اس کے دل میں چھپ جاتی ہے، اور بظاہر ہم کیا نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ نافرمان، ٹھیک ہے؟ جیسے میرا بیٹا یا بیٹی ہو، یا میرا بیوی ہو، یا میرا شوہر ہو، اور میں اس کو یہ کہوں کہ بس ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھو گے تو اب میں تم سے بات نہیں کروں گی، تو یہ نفرت کا اظہار نہیں ہے، محبت میرے دل میں چھپی ہوئی ہے، لیکن ظاہر کیا اور ہے؟ غصہ۔ اس کو کہتے ہیں خفا ہونا کسی سے، کہ محبت چھپی رہے اور آپ کسی کو یہ بتائیں کہ آپ اس سے ویسی افیکشن شو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ ایک کرائٹیریا دے رہے ہیں، اس چیز کا کرائٹیریا دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ کنٹینیو کر رہی ہے پچھلی آیت کو، وَإِن جَاهَدَاكَ، وہ کا مطلب ہے کہ اب یہ پچھلی والی آیت سے ہی جو ہے اس کا لنک ہے، اور اگر، تو اور کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کا مطلب پیچھے ہم کوئی ہماری بیس بن چکی ہے، تو پہلے کیا بیس بنی تھی؟ پہلے بیس بنی تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ والدین کے ساتھ شکر گزاری احسان کا رویہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، پیدا کی ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کی کنٹینیویشن ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ماں باپ کی اطاعت نہ کرنے کی، یہاں پہ اب ہمارے پاس ایکسیپشنل ایک صورت آ گئی ہے۔ ماں باپ کو کب نہیں ماننا، ان کی کب نہیں ماننی، کیونکہ صحابہ کرام نے کی ہے نا، انبیاؤں نے ہمارے سامنے کیا ہے کہ ماں باپ کی نہیں مانی، حضرت ابراہیم نے نہیں مانی اپنے ماں باپ کی۔ ہم؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایکسیپشنل صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نہ مانیں، وہ یہ ہے کہ ان کی شرک کی باتوں کو نہیں ماننا، لیکن جب تک ان کا تمہارا دنیا میں ساتھ ہے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سمپل سا میسج ہمیں دے رہے ہیں، جو ورڈ یہاں پر آیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، جَاهَدَاكَ کا مطلب ہے کہ کوشش کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ جوہد سے نکلا ہے، جد و جہد بھی اسی سے نکلا ہے، جہاد بھی اسی سے نکلا ہے، اور اجتہاد بھی اسی سے نکلا ہے۔ جوہد کا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں پہ اتفاق سے جاہدا کا جو ہے حروف کی زیادتی کے ساتھ شدت ہے، حروف کی زیادتی، جاہدا کا، ٹھیک ہے؟ حروف کی زیادتی ہے، یعنی کہ ایک ایکسٹرا اس میں لیٹر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اٹ موسٹ اسٹرگل کرنا، اٹ موسٹ۔ اگر تو ماں باپ بہت ہی پریشرائز کر رہے ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں تمہیں رکھا ہوا ہو کہ تمہیں شرک کی طرف لے آئیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کنڈیشن میں ہے یہ۔ ادروائز اگر وہ جنرلی آپ سے کہہ رہے ہو کہ اچھا دیکھ لو یہ معاملہ، سود کھا لو، اچھا ٹھیک ہے شادیاں ایسے کر لو، اچھا لینا دینا ایسے کر لو، اگر وہ تو اس طریقے سے آپ کو ہلکا پھلکا کہہ رہے ہیں تو پھر تو کنڈیشن دوسری ہوگی، لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹرم استعمال کی ہے وہ استعمال کی ہے جاہدا کا، مینس کہ بہت زیادہ پریشرائز کریں۔ اجتہاد کرنا جو ہوتا ہے نا، اجتہاد کرنا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی آج کل جو اسکالرلی اوپینین مینٹین کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت کوشش کی جاتی ہے اجتہاد کرنا، یعنی کہ آپ آج کل کے ٹرم میں کہتے ہیں کہ یہ والا کام ہم کریں یا نہ کریں، سود کھائیں یا نہ کھائیں، اسلامک بینکنگ حرام ہے کہ حلال ہے، تو اس کے لیے علماء کرام کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اسکالرلی اوپینین مینٹین کرنا، بہت کوشش کر کے، سیرہ سے، قرآن سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اسلاف سے، ایک سے جو ہے نا اس حوالے سے ان کے قول دیکھنا، حدیث دیکھنا، آیات دیکھنا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کا کوئی پہلو موجود ہو، تو اس کے لیے سارے کے سارے علماء کرام یا مفتی بیٹھتے ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نئی اسکالر ٹیم جو ہے وہ رائے پھر بناتی ہے کہ یہ اب جائز ہے کہ نہیں۔ اب اس کے لیے بہت ایفرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایسے کام کے لیے محنت کرنا جس میں آپ کی آخری یعنی کہ آخرت یا بہترین سٹرگل ہو، آپ کی بہترین سٹرگل ہو، جس میں آپ نے کوئی پہلو نہ چھوڑا ہو اس کام کے لیے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا۔ یہ جوہد کے ہی روٹ ورڈ میں اس کا مطلب ہے کہ انسان جان لگا دے، گریٹ ڈیل آف پریشر، بس آپ کہیں کہ اس کے بعد میرے پاس کوئی آپشن تھی نہیں کہ میں یہ کام نہ کرتا، اتنا میں نے اس کام پہ محنت کی ہے، جو کہ ہم دنیا میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام جو ہے نا میں نے اپنی جان لگا کے کی ہے،
میں نے آخری خون کا قطرہ ٹپکا دیا ہے، پسینے بہا دیے اس میں، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کام میں ہم نے بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے ساری آپشنز استعمال کر کے ہم نے کوئی کام کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اجتہاد کرنا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان کی اطاعت کرنی تھی، ماں کا جو رتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، اور وہ بتایا کہ ماں باپ جو ہے انہوں نے آپ کو اپنا آپ پہ قربان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ انہوں نے قربان کیا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ پھر دنیا میں کیسے معاملہ، کیونکہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، عقیدے کا ڈفرینس ہوتا ہے، مذہب کی تقلید جو ہوتی ہے اس کا ڈفرینس ہوتا ہے، کلچر کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے جنریشن گیپ۔ اب جنریشن گیپ جو ہے وہ بھی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ماں باپ بھی آج کل کہتے ہیں بھئی اب بچوں کا زمانہ ہے، بچوں کا اب ہمارے ساتھ وہ کیپیسٹی مینٹل کیپیسٹی نہیں رہی ہے، ہماری ان کے ساتھ ویسی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی ہے، ان کا دور الگ ہے نا، ہم یہ بھی چیز ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دین کو جو ہے ماں باپ بھی اور بچے بھی وہ گیپ فل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم بالکل تابع داری ماں باپ کی کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ چونکہ دین کو ہمارے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ایسا فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے غلط اور صحیح کی تمیز کر سکتا ہے، غلط اور صحیح پہ جو ہے وہ خود سے ججمنٹ دے سکتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، غلط ہے، نہیں ہے، اور پھر اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے مسئلے مسائل لے کر آتے ہیں جس میں وہ بار بار اس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آئی اوپنر ہوتا ہے وہ معاملہ، جس میں وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کام جو تھا یہ تو کوئی اور ذاتی کر رہی تھی، یہ کام جو تھا یہ تو ہمارے جو ہم جن کو بدھ سمجھتے ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم پیر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی برکتوں سے، ان کی رحمتوں سے ہو رہا تھا، مگر یہ کام ہوا ہی نہیں۔ یہ کام جو ہے یہ تو کوئی اور ہی اینٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو اتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ جو ہیں وہ اس کو پالتے ہیں پوستے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں وہ کوشش اپنے بچوں کے حوالے سے تو بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ اسپرچولی بھی ان کو ہم کچھ نہ کچھ انگیج رکھیں۔ سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ناظرہ پڑھا دیا جائے قرآن کا، جو آج کل کی ٹرمینالوجی میں ہم دیکھیں تو وہ صرف اور صرف قرآن کو حفظ کر لینا، مطلب یہ تو بہت ہی بڑی کیٹیگری ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ حفظ کر لیں، اس کے علاوہ قرآن ناظرہ پڑھ لیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو عربک لینگویج ہے قرآن کی وہ ہم صحیح رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ پڑھ لیں، یہ ہے ناظرہ، بس اس سے بڑھ کر ناظرہ اور کچھ اور نہیں ہے۔ اور ناظرہ نظر سے نکلے نا، نظر، کوئی بھی چیز ہم دیکھیں اور پڑھ لیں، حفظ ہوتا ہے کہ جو آپ کو نظر نہ بھی آ رہا ہو تب بھی پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ بچوں کے اوپر اور دین کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، ان کو حلال حرام بھی وہی بتایا جا رہا ہے جو قرآن میں ہے یا نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس ہمارے بڑے جو کہتے رہے ہیں اس کو ہم حلال حرام سمجھتے ہیں اور بچوں میں اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت ہمیں اگر پتہ چل جاتی بہت پہلے تو ہم اپنی بھی اصلاح کر لیتے ایز اے چائلڈ، کہ مجھے اب اپنے ماں باپ کی کتنی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، کتنا خوش رکھنا ہے، اور پھر اپنے بچوں کی بھی ویسی پرورش کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں بہترین اور بہت سخت اصول دے رہے ہیں کہ دیکھو ماں باپ جو ہے نا ان کی تم نے ضرور، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے خود تمہیں وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور وہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، ایک ایکسٹرا ایفرٹ اٹھائی ہے، دنیا میں کسی اور شخص نے تمہیں پیٹ میں نہیں رکھا، کسی اور شخص نے تمہیں ڈلیور نہیں کیا، کسی اور شخص نے تمہارے جو ہے وہ جب تم کمزور تھے، جب تم ڈیپینڈنٹ تھے تو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا۔ چھوٹا موٹا کوئی خیال رکھ بھی دیتا ہے نا، ہمارے اگر جب ہماری پوسٹ ڈلیوری ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر دیکھ لیں کہ ساسیں، کچھ مائیں بہنیں یا سسرال والے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ احسان جتا رہے ہو کہ تمہاری جو ہم نے جو ہے نا تمہیں تو صاف ہم کرتے تھے، یا تمہاری امی بیمار تھی تو ہم نے تمہیں جو ہے فیڈر بنا کے دیا، یا ہم نے تمہیں یاد ہے تو ہم تمہیں نہلاتے تھے، ہم تمہیں یہ کرتے تھے، ہم تمہیں وہ کرتے تھے، وہ بھی جو احسان جتا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب ماں باپ جو تھے ان کے پوری فل ٹائم ذمہ داری بچے کی آ گئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے بھول سکتے ہو احسان؟ ایک مومن جو ہے احسان فراموش کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ماں باپ کا، جنہوں نے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے اور آخری وقت تک تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا۔ تو حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، تو پورا یہ والا جو ایک پیریڈ ہے صرف اسی کو ہی تم سمجھ لو تو تم اسی کا احسان نہیں اتار سکتے اس ماں کا، بالکل نہیں اتار سکتے۔ کیسے اتارو گے؟ ایک ایک دن، ایک ایک لمحے کا کیسے احسان اتارو گے؟ تو انشکر لی، تو کیا کرنا ہے؟ میرا شکر ادا کرنا ہے کہ میں نے ایسے ماں باپ دے دیے تمہیں، اور تمہیں ایک پروٹیکٹڈ ماحول دے دیا، ولی والدئی کا، اور پھر اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار ہونا ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو بار بار آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ دنیا میں واپس آؤ گے تو ماں باپ کو بھی ان کا حق مل جائے گا جو انہوں نے اسٹرگل کیا، اور تمہیں بھی مل جائے گا، تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ آیت پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت عام جو ہے وہ رواج حاصل ہے، پریکٹس کی جا رہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں پھر اپنی اتباع اور اپنی پیروی میں ان آیات کو استعمال کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے؟ وہ کیسے کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود حکم دے دیے، ماں-باپ کی نافرمانی حرام ہے نا؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہیں ان بچوں سے جو مرضی کہلوا لیں، جو مرضی کروا لیں، اور یہ تابعداری ہر انسان کو پسند ہے۔ ہمارے اندر جو بھی ہوگا اور ہماری ایک آواز میں بات سنے گا تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا، کیونکہ ہماری سرشت میں ہے، ہماری فطرت میں ہے کہ ہم چونکہ خلیفہ بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، فطرتاً ہمیں حکمران ہی بنایا ہے، فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر بنایا ہے۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرے انڈر جو لوگ ہوں وہ میری اتباع کریں، اور جب آپ ان کو کچھ کہتے ہیں اور وہ آپ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی سپیریئر سائیکالوجی آپ کی بن رہی ہوتی ہے، آپ بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے بھی یہاں بہترین احکام حکم دے رہے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی دے رہے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تو وہ ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دیتے ہیں، اور شرک کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ شریک ٹھہرانا کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی صفات، الوہیت، عبادات کے معاملات ہمیں بتائے ہیں، جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ماں باپ تمہیں کوئی حکم دیتے ہیں کہ اب یہ اللہ کا کام چھوڑ کے میری بات ماننی ہے، میری اتباع کرنی ہے، اور ماں باپ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں اور اپنے احکامات کو آگے رکھیں اللہ کے حکم سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، بالکل ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حکم ہے یہاں پہ، حکم کا صیغہ ہے، بالکل نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا، لیکن اخلاق سے گرنا نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی۔ اب اس آیت کے پیچھے نا ایک کانٹیکسٹ ہے، شان نزول ہے، جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جب بتا رہے ہیں کہ شرک کی بات نہیں ماننی، دیگر گناہ کی بات بھی نہیں ماننی، شرک میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، شرک کی بات بھی اور دیگر گناہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے انڈر ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، اس لیے آپ کسی کے کہے ہوئے کاموں میں، اچھے کاموں میں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ان کو اتباع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فالو کرنا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اتبع سبیل من اناب الی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، کہ آپ نے بالکل بھی کسی کو جو ہے وہ اس کا اوبیڈینٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دونوں کیٹیگریز ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ اسلام پھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو حضرت ابوبکر کے تھرو، ایک ہمارے بڑے ریناؤنڈ صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کا شان نزول ہے اس آیت کے پیچھے۔ وہ کیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کی تبلیغ کے انڈر آ کے۔ اب جب وہ اسلام قبول کر لیا تو ظاہر گھر وہاں پہ گھر میں بات پہنچی کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ وہ نہیں ہوتا جو ہم میں اور آپ کا اسلام ہے کہ سب کچھ گناہ کے کام ہوں گے، بس یہ کہ بس کلمہ پڑھ لو بیٹا یا کانوں میں اذانیں دے دو۔ اسلام قبول کرنے کا وہاں مطلب یہ تھا کہ اب جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ کریں گے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ پہلے کے جو آپ کے بت تھے، پہلے کے جو آپ کے آباء و اجداد کی تقلید تھی، پہلے جو آپ کے عقیدے تھے، ان کو ریفیوز کرنا، ریفیوٹ کرنا، یہ سب اس میں آتا تھا لا الہ الا اللہ میں۔ اب میں کسی کی فرما برداری نہیں کروں گا، کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، کسی کی نہیں مانوں گا، کیونکہ اب لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، میں اب فری مین ہو چکا ہوں، انڈیپینڈنٹ انسان ہو چکا ہوں۔ ہم؟ تو یہ کانسیپٹ تھا لا الہ الا اللہ کا۔ جیسے ابھی بھی کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے تو جو دوسری پارٹی جو بنتی ہے اس کا لوگو سلوگن ہی الگ ہوتا ہے، اس کا جو منشور ہوتا ہے، جو اس کے اس پارٹی کے جو پالیسی ہوتی ہے بالکل الگ ہوتی ہے دوسری پارٹی سے۔ تو جو اس پارٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہم اب اس پارٹی میں حصہ ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ڈفرینس کیا ہے، نون لیگ میں، پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے، ایم کیو ایم میں کیا فرق ہے، پتہ ہوگا نا ایک انسان کو۔ بالکل ایسے ہی صحابہ کرام کو ان پارٹیوں کے علاوہ کیا پتہ تھا؟ اللہ، اور وہاں پہ جو اس وقت کے سرداران قریش تھے اور جو بت تھے ان کی جو پرستش ہو رہی تھی، ان کی جو اتباع ہو رہی تھی، اور بڑوں نے اپنے بچوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریزنٹ کیا تھا انہوں نے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کسی کی نہیں ماننی بات۔ جو بھی اب واقعات اور جو حالات پیش آئیں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پریزنٹ کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو کانشیسلی ایکسیپٹ کیا تھا، اس لیے ابو جہل کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، ابو طالب کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس کلمے کے انڈر یا اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ جو پرانی رسم و رواج ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کو ہم نے ان لرن کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے،
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ہے نا؟ ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنا کوئی ہمیں بڑی ڈیل لگ رہی ہے، سچ بولنا کوئی بڑی ڈیل لگ رہی ہے، ہمیں جو اصل میں پریشر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں اب وہ چیزیں، ان چیزوں کا بوائکاٹ کرنا ہے جو ہماری فیملی میں چلی چلی آ رہی ہیں اور جو غلط ہیں، تو یہ ایک پریشر ہوتا ہے انسان پہ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جو کہ سعد بن نبی وقاص کی والدہ کا تھا، کہ ان کو جب پتہ چلا کہ سعد بن نبی وقاص نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، تو اب انہوں نے ان کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک تم یہ محمد کا دین نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور وہ نہ بات کریں گی، نہ کچھ کھائیں گی، نہ پیئیں گی، کیوں کہ جب تک تم اپنے دین کو نہ چھوڑ دو۔ تو بہرحال اور پھر نا انہوں نے یہی ٹرمینالوجی بار بار استعمال کی کہ اللہ بھی تو حکم دیتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کی فرمانبرداری کرو، ہے نا؟ تو وہ بھی یہ استعمال کرنے لگی کہ تمہارا محمد یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی تھی جو دین وہ بتاتے ہیں اس میں تو خود یہی ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرو۔ تو بہرحال وہ 3 دن تک ایسی ہی حالت میں رہی۔ پہلے دن سعد بن ابی وقاص آئے، انہوں نے آ کے ان کو کھانا پانی دیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ دوسرے دن آ کے انہوں نے دیکھا کہ کھانا ایز از پڑا ہوا ہے، انہوں نے پھر ان کو آ کے ریکویسٹ کی تو انہوں نے تب بھی نہیں کھایا۔ اب ان کو ظاہر ڈی ہائیڈریشن کا وہ تھا، اور میل نیوٹریشن کا بھی مسئلہ ہو رہا تھا، ڈیفیشنسی ہو رہی تھی کھانے کی پینے کی۔ تو اپنے ماں باپ کی یہ کمی دیکھی تو نہیں جاتی نا کسی انسان سے کہ وہ کھا پی نہ رہے ہوں، کمزور ہوئے ہوئے اور وجہ آپ ہو۔ اگر تو کوئی وجہ کوئی اور بھائی بہن ہوتا ہے تو پھر تو آپ دیکھیں کیسے ہم لڑنے مرنے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا امی اور ابو تکلیف میں ہیں، اور آپ کی وجہ سے، اور ساس سسر کے پاس بھی کہ آپ کی وجہ سے آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ لیکن اب جب خود ہی انسان اس تکلیف میں ہو تو کتنا آسان ہو جاتا ہے نا دین کو چھوڑ دینا، کتنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کی بات کو اگنور کر دینا کہ چھوڑو اللہ کا، اب اللہ کو امی ابو پریشان ہیں۔ تو سعد بن نبی وقاص ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، کیسے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ شان نزول میں اس آیت کے یہ واقعہ ہمیں بہترین لیسن ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے کہ سعد بن نبی وقاص جو ہیں پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، پھر تیسرے دن آئے، اپنی امی سے ریکویسٹ کی کہ کھانا کھا لیں، اور وہ اتنی کمزور ہو گئی تھیں، اتنی کمزوری ان کو ہو گئی تھی کہ وہ بے ہوش ہوتی جا رہی تھی، تھوڑے تھوڑے عرصے میں ان کو جو تھے وہ بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ان کے جو چھوٹے بیٹے امارہ تھے انہوں نے ان کو پانی بھی پلایا تو وہ ہوش میں آئیں، چھینٹیں ڈالی تو بھی ہوش میں آئیں، اٹھتے ہی سعد بن ابی وقاص کو بددعائیں دینے لگ جاتی تھیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اب سعد بن ابی وقاص کا جو ہمارے سامنے ایک اسٹینڈرڈ آتا ہے کہ انہوں نے کیسے ڈیل کیا اس معاملے کو، تو جب وہ اپنی امی کے پاس آئے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہ کھانا کھا لیجیے، کیوں کھانے سے جو ہے جیسے ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کھانے سے کیا ناراضگی، تو انہوں نے بھی اپنی امی سے ایسے ہی کہا کہ کھانے سے کیا ناراضگی، تو انہوں نے کہا کہ تم دین چھوڑ دو، ہاں تم محمد کا دین چھوڑ دو۔ تو سعد بن نبی وقاص نے کہا کہ امی آپ 100 جسم ہوں آپ کے، اور 100 جسم میں ہر دفعہ ایک ایک کر کے روح نکل رہی ہوں، یعنی کہ 100 روحیں بھی آپ کی نکل رہی ہوں، تو میں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان کی بات میں، ان کی آنکھوں میں جو کنوکشن تھی، ان کی آنکھوں میں، ان کی بات میں جو ایک فرمنس تھی، جو ایک دین کے لیے محبت تھی، وہ ہمارے اور میرے اور آپ کے اندر ہوتی نہیں ہے، ان کے اندر وہ تھی۔ تو ان کی والدہ چپ ہو گئی اس بات پہ کہ انہوں نے کہا آپ 100 دفعہ بھی پیدا ہو جائیں، 100 دفعہ بھی آپ کی روح نکلے تو بھی مجھے وہ اتنا ٹریگر نہیں کریں گی، مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے لیے کیا ہے، میرا دین بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، تو آپ یہ کھانا کھا لیجیے۔ کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی ماضی کے تانے نہیں، کوئی یہ نہیں کہ آپ خود تو کیا ہیں اور آپ کھانا نہیں کھا رہی ہیں اور آپ یہ اور آپ کچھ بھی نہیں، بس صرف یہ بتایا کہ میں کتنا اس معاملے میں سیریس ہوں۔ اور ان کی والدہ نے ان کو دیکھا اور پھر کھانا بھی کھا لیا اور پانی بھی پی لیا اور خاموش ہو گئی۔ یہ جو ہمارے سامنے واقعہ آتا ہے نا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان، میں اور آپ اپنی زندگی میں بہت سارے کاموں میں بہت ڈھیٹ ہیں۔ ڈھیٹ سے مطلب یہ کہ ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے نا ہم وہ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے لوگ ہمیں کسی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسے کام نہیں کرو، ایسے معاملہ نہیں کرو، فلاں ناراض ہو جائے گا، ماں باپ کو برا لگے گا، شوہر کو برا لگے گا، ساس سسر کو برا لگے گا، لیکن ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے نا ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے، تبھی ہم سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ کسی کام میں اگر تم نے کنوکشن دکھانی ہے تو پھر دین کے کام میں دکھاؤ، باقی کام اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے۔ لیکن ہم نے دین کو تو کیا سائڈ پہ، ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اصل میں جو کمپرومائز ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی دین پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کنوکشن جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے مزاج کے حوالے سے، ان میں ہم ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان میں ہم ہلکے نہیں دیتے، اور بار بار خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے نا، بس اس بات میں میں بالکل بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، تمہیں پتہ ہے نا میرا مزاج کیسا ہے، تمہیں پتہ ہے نا میں کیسے معاملات کرتا ہوں۔ اور دوسرے بھی ہمارے بارے میں کہتے ہیں بھائی اس کا یہ والا جو ٹیمپرمنٹ ہے نا، یہاں پہ آ کے یہ ٹیمپرمنٹ لوز کر دے گا، یہاں پہ آ کے جو نا یہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لوگ بھی ہمارے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، خرچے کے معاملے میں کہ بھائی اتنا خرچہ، یہ بہت زیادہ، یہ فضول خرچہ ہے بھائی، اس معاملے میں نہیں سنتے، یہ بہت زیادہ کنجوس ہیں، اس معاملے میں نہیں سنتے، یہ جو ہے فلاں رشتہ داروں سے نہیں ملتے ہیں، بس اب کیا کریں، ہم نے بہت سمجھایا، یا ان سے بہت ہی ملتے ہیں، ہم نے بہت سمجھایا کہ بھی ان کو اوائڈ کرو۔
بچوں کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے بارے میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، کیسے بتا رہے ہوتے ہیں؟ کون سا مزاج ہوتا ہے ہمارا وہ جو ہم لوگ ہمارے بارے میں اس طریقے سے گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ کنوکشن ہی ہوتی ہے ہماری، جو ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذریعے ہمیں بتایا کہ تمہاری کنوکشن کس سے ہونی چاہیے تھی؟ دین سے۔ تمہاری ہمدردیاں وفاداریاں کس سے ہونی چاہیے تھی؟ دین سے۔ جیسے انہوں نے کی تو ان کی والدہ نے جتنا بھی ایموشنلی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو اگر وہ تمہیں پریشرائز کر بھی رہے ہیں کہ تم ایسے کام کرو جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور وہ تمہیں کہہ رہے ہیں نہیں کرو، یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں کرنا اور وہ کہہ رہے ہیں کرو، تو پھر کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں ہم؟ ہمارے پاس اور کون سی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ صحابی جو ہیں، یہ نبی جو ہیں، انہوں نے اپنے والد اور والدہ کی فرما برداری میں اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا؟ کوئی ایک آیت ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایک حدیث ہے؟ کوئی ایک واقعہ ہے کسی صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا ہمارے پاس ہے؟ تو ہم چلو کریں بھی کہ وہ ایک ہمارے پاس مثال ملتی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے نا بس دین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہے ہی نہیں کوئی مثال۔ مثال کون ہے؟ میں اور آپ۔ میں اور آپ ہیں وہ مثال کہ اللہ کی فرمانبرداری کے پیچھے ہم جو ماں باپ کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے پیچھے ماں باپ کی فرمانبرداری ہم ایسے زبردست طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور فخریہ کوئی گلٹ نہیں ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تطعهما، نہیں کرنی نا ان کی اطاعت، وصاحبہما، اچھے طریقے سے ڈیل کرو، اور دونوں کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب دین والوں کا جو مزاج ہے وہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ویسے تو اللہ کی بڑی مان رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ پہ چڑھ چڑھ کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ان کے ساتھ سلینگ لینگویج، وربل ابیوز کرنا، فزیکل ابیوز کرنا، یعنی لٹرلی دین والوں کا یہ حال ہے ہمارے سامنے کہ وہ اس آیت کو کیسے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یا تو ماں باپ کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ایکسٹریم لیول پر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی سنتے ہی نہیں ہے، وہ صرف ماں باپ کی سنتے ہیں، بس ان کے لیے ماں باپ خدا ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ وہ اور کسی چیز ہوتی نہیں ان کی زندگی میں۔ بیوی بچے بھی سائڈ پر ہوتے ہیں، دوست بھی سائڈ پر ہوتے ہیں، بس وہ ساری زندگی ماں باپ کی سنتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کا دین اور مندر صرف ماں باپ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین میں آ جاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے وہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، تو وہ اب دوسرے ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ امی نمازیں نہیں پڑھیں گی، امی کو گناہ کریں گی تو چڑھ چڑھ کے دوڑیں گے، بدتمیزیاں کریں گے، آپ تو جہنم میں جائیں گی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو کفر بکری ہیں، اور ایسے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی اخلاقی اچھی تربیت کر دی کہ دیکھو ان کی اطاعت تو بالکل بھی نہیں کرنی، یعنی کہ اطاعت کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کام کہہ رہے ہیں نا کرنے کو، تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں گے، اول تو آپ کی بھی علم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ علم ہونا۔ علم ہے ہی نہیں نا ہمارے پاس، تو اس لیے ہم ان کی بھی مان لیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم ہونا بہت ضروری، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا کہا۔ اب ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو دو حکم ایک ساتھ ہو گئے، ایک تو میں اللہ کا ہی حکم مان رہا ہوں، پھر ماں باپ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں اللہ کی وجہ سے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہوں، ہے نا، اللہ نے مجھے حکم دیا ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے اچھے کاموں میں، تو میں تو دو تین کام کر رہا ہوں، میں تو سنت پہ بھی عمل کر رہا ہوں، تو ہمارے تو ملٹیپل ریوارڈ اس میں ہم جمع کر لیتے ہیں۔ تو فلا تطعهما کی کیٹیگری میں وہ کام آئیں گے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے کو یا کہا ہے کرنے کو، اور ماں باپ اس کے اگینسٹ بول رہے ہوں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی ہے۔ لکھ لیں کہ اللہ اور والدین میں کس کو چوز کرنا ہے؟ اطاعت میں اللہ کو چوز کرنا ہے، اطاعت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو پھر اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ اخلاق کیسا ہو ہمارا؟ تو وصاحبہما، ان کو اکمپنی کرنا، ان کو توجہ دینا، ان کے ساتھ فزیکلی بانڈنگ، مینٹل ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کا کنیکشن ہونا، ایموشنل کنیکشن ہونا، فزیکل کنیکشن ہونا، کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، آپ ان سے جذباتی طور پہ ان کا سہارا بنیں، جسمانی طور پہ بھی ان کا سہارا بنیں، اور فائنینشلی بھی ان کا سہارا بنیں۔ معروفہ، یہ ہے معروف چیز جو کہ ہر کوئی احسان کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ کوئی مومن خاص کام نہیں کر لیتا ہے، وہ ہٹ کے کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی مان رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ نافرمانی، سعد بن ابی وقاص کے ذریعے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان کی نافرمانی کرو، بغاوت کرو، بلکہ کہا کہ صرف اور صرف اطاعت نہ کرو، ٹھیک ہے، بغاوت بھی نہیں کرنی، نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ اور یہ ذرا اچھی سائیڈ ہے، یہ سافٹر سائیڈ ہے کس چیز کی؟ صاحب کما، صاحب کما کا روٹ ورڈ ہے صاحبہ سے، صاحب، ٹھیک ہے، جیسے ہم بولتے ہیں صحابی، صاحب، اس کا مطلب ہوتا ہے کمپینین، مطلب یہ کہ صحبت میں رہنا۔ کمپینین کون ہوتا ہے؟ آپ کے کمپینین کون ہوتے ہیں؟ آپ کے شوہر، ہم کہتے ہیں نا یہ میرے کمپینین ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ کے پارٹنر ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہیں گے۔ اب آپ ان سے منسلک ہیں یا آپ سے منسلک ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ٹریول کمپینین ہے، جیسے حج میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ حج میں تھے، کہ ایک خاص، کسی خاص زندگی کے معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے اس معاملے، جیسے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، حج پارٹنرز ہوتے ہیں،
اور آپ کے اسپاؤس ہوتے ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ لائف پارٹنرز ہیں۔ تو جو پارٹنرز آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے صاحب ہوتے ہیں، آپ کو کمپنی دے رہے ہوتے ہیں، تو ماں-باپ کی کمپنی کب تک رہے گی؟ ساری عمر رہے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَصَاحِبْهُمَا، ساری عمر ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دنیا کے نارمز میں ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بیلنس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگ ماں باپ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بعض ماں باپ کے انڈر ہر کام نافرمانی کا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کا حکم اس کیٹیگری میں دیا ہے کہ صرف جہاں پہ اللہ کی فرما برداری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کا پتہ ہی نہ ہو، ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ ہو، ہمیں اللہ کی وجہ سے ماں باپ کی عزت کرنی ہو، ہمیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دیے ہوئے حکم کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کا خیال کیوں رکھوں؟ مجھے اس کا کیا صلہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، تم نے اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے، یوشا تمہیں اپنے امی ابو کی کیئر کرنی ہے، کیونکہ تم نے میری طرف آنا ہے تو میں پوچھوں گا تم سے کیا کیئر کی تھی اپنے ماں باپ کی کہ نہیں کی تھی، خیال رکھا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے محبت بھی کروں گی، خیال بھی رکھوں گی، اور یہ تو اللہ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں محبت فطرتاً ڈالی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے زبردستی محبت پیدا کرنی ہو اپنے ماں باپ کے لیے، کہ بس جیسے ہم اسکول جاتے ہیں اور کچھ ٹیچرس ہمیں پسند نہیں ہوتے لیکن اب وہ سبجیکٹ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے ان ٹیچر سے، ہے نا؟ کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ٹیچر کی شکل نظر نہ آئے، یا کچھ فیملی میں لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں نہیں ملنا ہوتا لیکن ہمیں ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطر میں بھی محبت رکھ دی ہے ماں باپ کی، ہم ان کے احسان مند بھی ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ بھی ہمیں بار بار جتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، لیکن کیسے معاملہ کرنا ہے؟ معروفہ، اس کے بارے میں کچھ ہمارے پاس اسلاف جو ہیں، سلف جو ہیں، وہ کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ معروفہ میں کی فرما برداری میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جیسے قتادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، لیکن اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو جنازے میں شامل ہو، جو مال ہے ان سے ان کی غم گزاری کرو، غم گساری کرو، مطلب یہ کہ فائنینشلی ان کو سپورٹ کرو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے، اگر وہ فائنینشلی اسٹیبل بھی ہیں پیرنٹس، تو آپ ان کو پیسے ہی دیتے چلے جائیں، مطلب ایسے معاملہ کرنا کہ پیسے خرچ کرتے ہوئے ان کو خوش کرنا، ان کی رضامندی اور ان کے لیے ایسے ایسے جیسچرز کرنا جس سے وہ خوش ہوں، اور اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے ان کو اس حساب سے دینا کہ ان کی دوائیاں، کھانا پینا، وہ سب چیزیں ان کی اس میں اکوموڈیٹ ہو رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے حقوق ادا کرنا، ٹھیک ہے، اور سختی نہ کرنا، اجر کی امید رکھنا، یہ قتادہ کہتے ہیں یہ اس معروفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کیا چیز آتی ہے؟ کہ اگر وہ فوت ہوں تو جنازے میں شامل ہوں، مال ہو اس سے ان کی غم گساری کرنا، پورے کا پورا مال جا کے ان کو سیلری جا کے ان کے ہاتھ میں نہیں دے دینی ہے، بلکہ ان کو اتنی دینی ہے جس سے ان کا جو ہے ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ سب بہن بھائی مل کے بھی پوری کر سکتے ہیں، یا آپ کی اپنی جتنی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں ان کو ان کی فائنینشیل جو ہے وہ ہیلپ کرنا۔ اس کے علاوہ ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، سختی بالکل نہیں کرنا، اجر کی امید رکھنا۔ تو یہ ہمارے سامنے جو قتادہ کا آتا ہے، ہمارے پاس ابن القیم کا ایک قول آتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ نماز میں دعا کرنا والدین کا حق ادا کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس جو واقعات آ رہے ہیں نا، بات آ رہی ہے، اس سے کہیں نہیں لگ رہا کہ ان کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی آپ کو، کہیں بھی کسی بھی اسلام کے کوئی بھی اسکالر کسی بھی زمانے میں رہے ہوں، کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے جب آپ کی شادی ہو جائے۔ آپ ان کا خیال رکھیں جب ان کو ضرورت ہو، ان کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، شیڈیول کے حساب سے ان کی ضرورت پوری کریں۔ آپ یعنی کہ لڑکا یا لڑکی جو بھی ان کا بیٹا یا بیٹی ہے، وہ اپنے ماں باپ کی ضرورت کا خیال رکھیں، یا ان کے لیے کوئی اٹینڈنٹ اپوائنٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب حقوق کیا ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ حقوق میں آتا ہے ماں باپ کے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نماز میں ان کے لیے دعا کرنا، یہ کرتے ہیں ماں باپ کے لیے دعا۔ اس کے علاوہ والدین کا جو ہے وہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا، اگر وہ انتقال ہو چکا ہے، زندہ ہیں تو حق ادا کرنا ان کا، اور اگر انتقال ہو چکا ہے تو ان کی مغفرت کی دعا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں یہ دعا بتاتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کا مطلب ہی اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، تو ماں باپ کے لیے اس میں بڑی زبردست لرننگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بچہ آپ کے بارے میں کیا دعا کر رہا ہے؟ بچہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، میرا بچہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما، اے میرے رب رحم کر ان دونوں پہ، ہما، ٹھیک ہے، یہاں بھی دو کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ربی، اے میرے رب، رحم کر، ہما، ان دونوں پہ، کما، جیسا کہ رب بیانی، انہوں نے میرے اوپر جو ہے وہ رب سے نکلا، رب کا مطلب ہوتا ہے سسٹین کرنا، خیال رکھنا، مینٹین کرنا، جیسے انہوں نے مجھے مینٹین یا مجھے جو ہے نا ریز کیا، یعنی میری جو ہے پرورش کی، رب بیانی میں آتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا۔ اب یہ جو کما آیا نا، یہ آپ کے میرے لیے بڑا زبردست الارمنگ جو ہے نا وہ ایک ورڈ ہے، کما، جیسا کہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ اب میں نے اگر اپنے بچوں کو ڈالا ہو ڈے کیئر میں، یا کسی لاپرواہی کا نتیجہ میرے بچے ہوں کہ میں دنیا کے سب کام کر رہی ہوں،
بچوں کو ملازماؤں کے حوالے کر دیا ہو، خود خاندانی سازشوں میں انوالو ہوں، خود میں گھومنے پھرنے میں انوالو ہوں، خود میں اپنے فیشن میں انوالو ہوں کہ ایک بچہ میرے پاس آ گیا تھا، 2 بچے میرے پاس آ گئے تھے، 3 بچے میرے پاس آ گئے تھے، ان بچوں کی پرورش، ان بچوں کی جو خیال رکھنا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی، ہے نا؟ اب میں نے اس کی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا؟ یہ کما میں آ جائے گا، رب ارحمہما کما، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جیسا انہوں نے میرے لیے خیال کیا۔ اب میں جب یہ سوچتی ہوں کہ میرے بچے میرے بارے میں ہی دعا کریں گے، تو پھر تو مجھے ایسا کام کرنا ہے کہ واقعی دعا لگے مجھے، ورنہ تو یہ بدعا بن جائے گی میرے لیے۔ میں نے اگر بچوں کو اگنور کیا ہوگا، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا ہوگا، ان کو اللہ سے نہیں جوڑا ہوگا، ان کے لیے دعا نہیں کی ہوگی، ان کے کھانے پینے کا خیال اپنے بچوں کا نہیں کیا ہوگا، ان کی اسپریچول نیڈ کا خیال نہیں کیا ہوگا، ایموشنل نیڈ کا خیال نہیں کیا ہوگا، تو وہ کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بھی ایموشنل نیڈ کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسے انہوں نے میرا رکھا۔ اب میں تو ان کو ہر چیز میں ڈانٹوں ڈپٹوں، ان جذبات کا ان کا فیل ہی نہ کروں، ان کے کھانے پینے کا خیال نہ کروں، چپس اور نوڈلز میں لگا کے رکھوں، تو وہ تو کما کہہ کے فارغ ہو جائیں گے، ہے نا؟ ان کو تو یہ لگ رہا ہے شاید میں، کیونکہ میں بھی بڑھ بڑھ کے بتا رہی ہوتی ہوں، میں نے بیٹا آپ کو ایسے پالا، میں نے تو راتوں کی نیندیں آپ پہ قربان کر دی، وہ تو سمجھ رہے ہیں میں نے پتہ نہیں ان کے لیے کیا قربانیاں دی۔ تو یہ جو کما ہے نا، کما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ اس بچے نے دعا کر دی ہے کہ جب میرے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا، تو کیا رحم کیا میں نے اپنے ماں باپ پہ؟ کیا واقعی میں نے حق ادا کیا؟ کیا واقعی میں نے اس کو تربیت کی، یا میں نے اس کو اپنا ڈیپینڈنٹ سمجھا؟ میں نے اس کو یہی سمجھا کہ بس یہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، سیلفش ہو گئی تھی میں۔ تو اپنا ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا۔ حضرت ابراہیم کا ہمارے سامنے جو واقعہ آتا ہے نا، وہ کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کا یہی واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو تھے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے تھے، ایون یہ کہ انہوں نے یعنی کہ ان کے ماں باپ نے شرک ڈکلیئر بھی کر دیا تھا، تب بھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اتنا محبت تھی اپنے والد سے ان کو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس گئے اور ان کو کہا ابا جان یہ بت ہیں، تو یہ خدا کیسے ہوئے؟ ان کو بنانے والے آپ خدا ہوئے پھر تو، ہے نا؟ انہوں نے یہی بولا کہ یہ تو بت ہیں، تو خدا تو مجھے آپ لگتے ہیں کیونکہ آپ ان کو بنا رہے ہیں اور آپ جو ہیں ان کو بت سمجھ رہے ہیں، یہ تو مجھے کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ما لیس لک بہ علم میں آتا ہے، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس کا علم ہی نہ ہو۔ آپ کے باپ امی ابو کے پاس آپ جا کے پوچھیں کہ آپ جو ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں یہ آپ کے پاس کہاں سے دلیل آئی امی؟ میں سود کیوں کھاؤں؟ میں شادیاں ایسی کیوں کروں؟ میں رشتے ایسے کیوں کروں؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسے معاملہ کیوں کروں؟ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کروں؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کروں؟ یہ آپ کا کام ہے، اپنے والدین سے جا کے علم لیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کی لاجک ہے، کوئی پروف ہے۔ ماں لیس لک بہ علم کو انڈرلائن کریں اور پوچھیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی لاجک ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے، بیٹا آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ کہ اپنے بیٹے سے کہوں کہ بات سنو نماز چھوڑ دو، بھی یہ کام کر لو، تو کہے گا آپ کے پاس اس کی کوئی وہ ہے دلیل کہ میں یہ کام جو ہے نماز چھوڑ کے یہ والا کام پہلے کر لوں؟ تو میں اگر میرے پاس کوئی ریفرنس ہوگا تو میں کہوں گی ہاں یہ ریفرنس ہے، میرے پاس یہ واقعہ ملتا ہے اسلام میں کہ اس موقع پہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یا حکم دیا تھا کہ نماز کو جو ہے وہ ملا لو یا نماز کا ایسے معاملہ کر لو، تو یہ میرے پاس علم ہو تو میں اپنے بچوں کو بولوں نا۔ ایسی میرے پاس کوئی علم ہو ایسی چیز کا جو میرے ماں باپ حکم دے رہے ہوں کہ تم نے جو اپنی شادی میں کیا کرنا ہے، فوٹوگرافر بلا لینے، بلاؤ فوٹوگرافر، اور شادی تمہاری ایسی دھوم دھام سے ہو اور تم جو ہے نا کوریوگرافر آئے اور آ کے تمہیں ڈانس کروائے نچوائے، تو مطلب مکس گیدرنگ شادی ہونی چاہیے، تو میں ان کو بولوں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا ریفرنس ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ ریفرنس ہے کہ آج کل زمانے میں بیٹا یہی ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں انسان کو ریجڈ ہونا چاہیے، یہ ریفرنس ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما لیس لک بہ علم، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اور علم کون سا ہے کہ ہمارے تو یہی رسم و رواج چلتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے تو یہی معاملہ چلتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں گے؟ ہم پھر ان سے آرگیو کیا کریں گے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک کانشیس انسان بنا رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ سمجھا رہا ہو کہ ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کو شرک کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اگر ماں باپ ہوں ہی بہت اچھے اور ہوں ہی بہت نیک، جو آپ کو ہر طرف دین کی دعوت دے رہے ہوں، ہر وقت آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹا آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہو، آپ روزے کیوں نہیں رکھ رہے ہو، آپ سچ کیوں نہیں بولتے ہو، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی ناانصافی کیوں کرتے ہو، آپ بزنس میں دھوکہ دہی کیوں کرتے ہو، تو جو ایسے ماں باپ ہوں ان کی اتباع کتنی زبردست ہوگی۔ جو ماں باپ شرک کی طرف لے کر آ رہے ہوں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، معروف بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے، بالکل بھی ان کے ساتھ منکر نہیں ہونا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ ایسی چیز نہیں کرنی کہ لوگ تمہیں یہ کہ بولیں کہ بھئی اپنے ماں باپ کا خیال ہی نہیں رکھتا، خیال ضرور رکھنا ہے، لیکن جو ماں باپ تمہیں دین کی طرف لے کر آ رہے ہوں ان کے ساتھ تو ایکسٹرا آرڈنری معاملہ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے اپنے باپ کو صرف اور صرف جو چیلنج کیا تھا وہ کس بات پہ کیا تھا کہ میں آپ کے بنائے ہوئے جو گاڈ ہیں، جو بنائے ہوئے آئیڈلز ہیں، جو آپ کا ٹریڈیشن چلا رہا ہے، میں اس کو فالو نہیں کروں گا کیونکہ میری عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ تو انہوں نے ان کو سزا دی، تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو میرے ابو ناراض ہو رہے ہیں، میرے ابو کی تو اب ناک کٹ رہی ہے پورے معاشرے میں، اور میرے ابو جو ہے اب تو مجھے سزا دیں گے، تو میرے تو سارے فیئرز حضرت ابراہیم کیا بتائیں، سب فیئرز انہوں نے قربان کر دیے اللہ کی خاطر۔ یہ کنوکشن چاہیے ہوتی مجھے اور آپ کو۔
بس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کلمات کہے ہیں؟ صبح شام درود بھیجتے ہیں ہم ان پہ، صبح شام میں اور آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پہ درود بھیجا جا رہا ہوتا ہے. اللہم بارک علی ابراہیم، اللہم صلی علی ابراہیم. کیوں؟ کیونکہ یہ والا جو معاملہ انہوں نے کیا نا، یہ بہترین معاملہ تھا جو میں اور آپ نہیں کرتے. اور ہم یہ نہیں کر کے جو دین کا بگاڑ کر چکے ہیں، جو کچرا کر چکے ہیں، جو نحوست پھیلا چکے ہیں، اس کی تو اب بہت ٹائم لگے گا کہ اب جنریشنز تیار ہوں جو کہ اس توحید پہ تیار ہوں کہ وہ ماں باپ کی بات کو سائڈ پہ رکھ دیں، ساس سسر کی بات کو سائڈ پہ رکھ دیں، بڑوں کی بات کو سائڈ پہ رکھ کے اللہ کی بات کو سمجھیں. بہرحال سورہ الکہف میں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، جب وہ نیک ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک نا برکتیں ہوتی ہیں. نیک ماں باپ کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 جگہ ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے آپ نے جمعے کو پڑھا بھی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے ماں باپ کی وجہ سے جو ہے نا، وہ قدرت کا قانون بھی چینج کر دیتے ہیں، جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک انسان اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور وہ معاشرے میں سورہ الکہف کی جو یہ سٹوری ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جب بستی میں جا رہے تھے نا، تو وہاں پہ وہ ایسی بستی سے گزرے جو بہت کنجوس تھی. ان کے ہاں مہمان نوازی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ہاسپٹلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ ٹریڈیشن تھا اس نیشن کا، اس قوم کا، اس علاقے کا ایک ریچول بن چکا تھا کہ وہ مہمانوں کو پوچھتی ہی نہیں تھی. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والدین کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ والدین جو تھے نیک انسان تھے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز معاشرے میں ٹرینڈ میں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ اس چیز کے بھی اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اس سے ہٹ کر چیز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹرینڈی نہیں ہوتا. بالکل یہ سورہ الکہف ہمیں یہاں پہ یہ بتاتی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کوئی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو انہی لوگوں میں ان کے بچے پل رہے تھے، اور وہ ماں باپ چلے گئے تھے دنیا سے، اور انہی ماحول میں انہی لوگوں میں وہ بچے پل رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں جو ہوں مداخلت کرتا ہوں ایسے پورے معاملے میں. تو سورہ الکہف میں ہمارے پاس جو یہ واقعہ آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. کسی بھی انسان کی نیکی کی وجہ سے اس کے بچوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی کہانی تھی جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنائی. اس کا مطلب، اور 2 واقعات میں ماں باپ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہمیں کوئی نقصان ہو، ہمیں جب لگ جائے کہ ہم معاشرے کے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہیں، معاشرے میں کوئی گندگی پھیل گئی ہے، کوئی غلاظت پھیل گئی ہے، اور ماں باپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بے شک دنیا کہہ بھی رہی ہو نا، آس پاس کے لوگ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں اپنی دنیا میں رہتا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ چل کے مل کے رہتا ہی نہیں ہے، یہ تو قدم سے قدم ملا کے رہتا ہی نہیں ہے. تو ان ماں باپ کی بھی کون سپرویژن کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یحیی و یمیت ہے. ماں باپ تو چلے جاتے ہیں نا دنیا سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں دنیا سے. یحیی و یمیت ہے. ماں باپ پیدا کرتے ہیں، زندہ، مردہ. ماں باپ صرف پیدا کرتے ہیں، اور زندہ اولاد کو کرنا یا مار دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کس کیٹیگری میں رکھیں. ہم اپنے ماں باپ کو اس کیٹیگری میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی مجھے دی، ٹھیک ہے، ماں باپ کے تھرو دی الحمدللہ. کچھ ماں باپ کے بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہے یہ چیز؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یحیی و یمیت کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو اختیار تو ماں باپ بھی نہیں رکھتے. اس لیے بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں لاجک دے رہے ہیں کہ سبحانہ سب پاک ہے وہ ذات، بل لہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں، آسمان اور زمین. کل لہ قانتون، سب اس کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. دنیا کی ساری جو کریشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کر رہی ہے؟ قانتون ہے، وہ عبادت کر رہی ہے. طوعا و کرہا، چاہے وہ خوشی سے کر رہی ہو، چاہے وہ ناپسندیدگی سے کر رہی ہو، کر اللہ کی عبادت ہی رہی ہے. ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. تو اگر یہ حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو معاملہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، صاحب حکمہ، ٹھیک ہے. اب صاحب حکمہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بی اراؤنڈ دیم، بی اراؤنڈ یور پیرنٹس. آپ کے والدین آپ کو شرک سے منع کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہے جو آپ کو شرک سے منع کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے. ماں باپ شرک کی تلقین کر رہے ہوں، شرک کا حکم دے رہے ہوں، غلط باتوں کا حکم دے رہے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو آپ کو بار بار آپ کے مقصد کی طرف، آپ کے دین کی طرف آپ کو لے کر آئیں. اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اگنور کر دینا، ماں باپ کو کمپنی نہیں کرنی، نہیں، یو ہیو ٹو بی اراؤنڈ دیم.
فی الدنیا. اب یہاں پہ جو ٹرم استعمال کی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ صاحبہما فی الدنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آخرت کا لفظ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، فی الدنیا والآخرہ نہیں آیا، یہاں پہ آخرت ہے ہی نہیں، کیونکہ آخرت میں ایسے ماں باپ ساتھ نہیں ہوں گے، صاحب کما نہیں ہوگا ان کے ساتھ آپ کو ڈیل نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ ماں باپ ہیں جو آپ کو ٹف ٹائم دے رہے تھے، یا آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کے دین میں امپلیمنٹیشن کی وجہ سے، پریکٹس کی وجہ سے آپ کو بہت ٹف ٹائم دے رہے تھے، تو ان کے ساتھ یہاں پہ برداشت کرنا تو صرف دنیا تک ہی ہوگا. آپ کے اللہ کے احکامات پر عمل کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ ان کے تکلیفوں کا، ان کی اذیت کا باعث بنے ہوئے تھے، ان کے شر کا باعث بنے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے صرف اور صرف دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ کوئی کم خطرناک بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسی محبت ہوئی اپنے ماں باپ سے، یہ کیسا احسان ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ ہم ان کی اتباع غلط کاموں میں کریں، تو دنیا میں تو ساتھ مل جائے اور آخرت میں ساتھ نہ ملے، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن تم نے فرم رہنا ہے اپنے فیتھ پہ، اپنے دین پہ، آخرت میں وہ تمہیں نہیں ملیں گے. تو کتنی تکلیف دہ بات ہے. پھر دنیا، بس یہ معروفہ صرف دنیا میں رہے گا، میں اپنے امی ابو کی خدمت صرف دنیا تک ہی رکھوں گی، آخرت میں ساتھ ہوگا ہی نہیں. نہیں، کمپنی نہیں. صاحب کما فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں نہیں ہوگا ان کا ساتھ. تو ماں باپ کے لیے بھی کتنی تکلیف دہ بات ہے نا یہ، کہ صرف تھوڑی سی عرصے کی زندگی کے لیے، تھوڑے سالوں کی زندگی کے لیے وہ آخرت کی کمپنی چھوڑ رہے ہیں، آخرت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، دنیا میں ہی ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو بچے بیچارے بہانے بنا بنا کے الگ گھر لے لیتے ہیں، امریکہ لنڈن چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں امی نوکری ہو گئی وہاں پہ، ابو نوکری ہو گئی، پھر امی ابو بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ خرچہ تو اسی نے چلانا ہے، ٹھیک ہے، یا اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو جاتے ہیں، یا کسی اور آس پاس کے محلے میں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں ہی ہم ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور وہ دین کے حوالے سے تو ہم ہوتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ہم اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں باس اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہی احکامات لاگو کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں انٹروین کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بیوی بچوں کے معاملے میں حکم دے رہے ہوتے ہیں. کیا بنتا ہے ہمارے بیوی بچوں میں ان کا احکامات ہمارے ماں باپ کا؟ کس نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی یا اپنے بیٹے کی بچوں کے بارے میں جو ہے وہ فیصلے کریں؟ کسی نے ان کو حکم نہیں دیا، کسی نے بھی، کسی حدیث، کسی آیت میں، کسی بھی سیرہ میں ہمیں یہ حکم نہیں ملتا ہے، کسی کی بھی سیرہ میں، کہ کسی نے اپنے بچوں کے فیملی میں جو ہے وہ مداخلت کی ہو کہ تم نے اس بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اس کو ایسے ڈیل کرو، اس کو اتنا خرچہ دو، اس کو میں کہ اتنا نہیں لے کے جاؤ، اس کو سے یہی معاملہ کرو. اپنے بچے کی اچھی ٹریننگ کریں، اس کو بیلنس کرنا ہے، وہ قوام ہے اگر تو مرد ہے، عورت ہے تو اس کو سکھائیں وہ اس کے کیا معاملات ہیں کرنے والے اپنے گھر میں، باقی چھوڑ دیں اس کو معاشرے میں، انڈیپینڈنٹ انسان بنائیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب کما میں جو پہلی ڈیل آئے گی وہ کیا آئے گی کہ آخرت میں وہ ساتھ نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ ماں باپ کی خدمت ایسی محنت ہے، ایکچولی واقعی ایک ایسی محنت ہے جو دنیا کی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ جنت میں ہمیں نہیں ملے گی ایکٹیویٹی کہ ہمیں کہا جائے گا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. دنیا میں ہمیں ہماری خدمت ہو رہی ہو، آخرت میں ہماری خدمت ہو رہی ہوگی. دنیا میں ہمیں خود خدمتیں کرنی ہیں، سب سے بڑھ کر کس کی خدمت کرنی ہے؟ ماں باپ کی. تو ایکچولی یہ ایسی خدمت ہے دنیا کی جو جنت میں اس کی ہمیں جو ہے اپلیکیشن نہیں کرنی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا وہ مشروط نہیں ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ جنت میں بھی مجھے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو اللہ راضی رہیں گے. اللہ مجھ سے وہاں راضی ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سے راضی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر تو ہم یہاں پہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ماں باپ کی خدمت مشروط ہے دنیا میں، ان کی خدمت کرنا ہم پر لازم ہے. دوسرا یہ کہ جنت میں جو ہیں وہ ہم سب جوان ہوں گے، میرے ماں باپ بھی جوان ہوں گے، میں بھی جوان ہوں گی، میرے بچے بھی جوان ہوں گے. تو 33 ایئرز جو ہے وہ عمر آتی ہے کہ سب کی عمر یہی ہوگی 33 ایئرز، حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں تو ہمیں خدمت کرنی ہی نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں نے ہماری خدمت کرنی ہے. تو جو تھوڑا بہت کرنا ہے یہاں پہ کر لیں ماں باپ کی خدمت. اس میں کیا ہے اتنی برائی ہے کہ ہم ماں باپ کی دین کے حوالے سے تو ہر بات مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ دین، اور اپنی دنیا کے معاملے میں ایسے ان کی شامت لے کر آتے ہیں کہ وہ منہ سے کوئی بھاپ نہیں نکال سکتے. آپ مجھے کیسے بولیں گے میں ڈریسنگ کیسے کروں، آپ مجھے کیسے بتائیں گے میں کیا کھاؤں، آپ مجھے بتا رہی ہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، آپ مجھے بتا رہی ہیں اسکرین ٹائم، اور چڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، آئیز رول کر رہے ہوتے ہیں، ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے پھر دنیا میں کہ نہ ماں باپ جو ہیں، نہ ماں باپ آخرت میں ذمہ دار ہوں گے بچوں کے. یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اپنے بچوں کے اور آپ کے ماں باپ آپ کے آخرت میں ذمہ دار نہیں ہوں گے. نہ بچے ماں باپ کے ہوں گے، نہ ماں باپ بچوں کے ہوں گے. کوئی نیپوٹزم نہیں ہوگا،
کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو جو ہے نا وہ اسکالر ہیں، اللہ تعالیٰ میرے بچے بولیں کہ میری ماں جو ہے نا وہ تو اتنے حج کر آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، نہیں، فی دنیا، یہ پوری کیٹیگری تینوں میں فی دنیا کی آپ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ آخرت میں کسی کے ذمہ دار کچھ نہیں ہوں گے، ہر انسان اپنی جو ہے وہ اعمال کی بیس پہ جج کیا جائے گا، اسی لیے انبیاء کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی جان ہی چھڑائی ہے، ماں باپ سے دوری ہوئے، بیوی بچوں سے دوری ہوئے، جب ان سے کہا گیا مائگریٹ کر لو تو وہ کیا انہوں نے مائگریٹ، چھوڑا اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، کیونکہ پھر آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے وہ ہمیں انبیاؤں کی اور صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے کہ انہوں نے مدینہ پھر ہجرت کی ہے، چھوڑا ہے وہاں پہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا ہے، دین کا معاملہ اتنا سخت معاملہ ہے، یہ سارے معاملات دنیا تک کے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اچھائی کر کے جنت اور برے لوگ دنیا میں برائی کر کے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو اب جو بھی معاملہ دنیا میں کرنا ہے وہ ہمیں کیسے کرنا ہے، یہ دونوں آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ الی المصیر، یا پھر یہ کہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر آخرت چونکہ مد نظر انسان کے ہوتی ہے تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ معاملات کر لیتا ہے۔ جو آیت 13 ہے نا اس میں حکیم لقمان نے کہا کہ بیٹا اللہ کا حق دینا، حکیم لقمان نے ہمارے سامنے جو واقعہ رکھا وہ یہ رکھا کہ اللہ کو اس کا حق دینا ہے نا۔ آیت 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کا حق دینا ہے، کتنی کیوٹ سی بات ہے نا، کیا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باپ بتا رہا ہے بیٹے کو کہ اللہ کا حق دینا ہے، اور اس سے نیکسٹ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے والدین کا حق دینا ہے۔ اب میرے پاس دو احکامات آ گئے ہیں، کیا احکامات آئے ہیں کہ مجھے اللہ کی سننی ہے یا ماں باپ کی، تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ماں باپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی سننی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں ماں باپ کی سننی ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں دو حق ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے حق ٹکرا رہے ہیں، اللہ کا حق ٹکرا رہا ہے اور ماں باپ کا حق ٹکرا رہا ہے، تو پھر اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ کب کتنا کیا عمل کیا جائے، صاحبہما صرف اور صرف اکمپنی کیا جائے گا، خدمت کی جائے گی، معروفہ جنرلی گڈ کرنا، صرف اور صرف اچھا معاملہ کرنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اچھے الفاظ بولنا، ان کو ایسی بات نہ کرنی جس سے وہ ہرٹ ہوں، وہ چیزیں کرنا جس سے ماں باپ یا سب کے ماں باپ خوش ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، دل جوئی کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا لینا، جب وہ بات کر رہے ہو تو بحث مباحثہ نہ کرنا، یا ان کی صحت جب بیمار ہو تو خیال رکھنا، یہ ہے صاحبہما معروفہ۔ اگر والدین اور اللہ کے احکامات میں دو حق ٹکرا جائیں تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ میری بات ہی ماننی ہے، ماں باپ کی نہیں ماننی ہے، اور یہ کوئی شرک ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی بتوں کو پوج رہے ہوں، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات جس میں اللہ نے حکم دے دیا ہے ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے، ماں باپ کو بھی اس پہ عمل کروانا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، فعل امر ہے یہ سب، امر کا مطلب ہے کہ حکم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، حکم کا مطلب ہوتا ہے اب اس کی پوچھ ہوگی، لا تطعہما، اب دوسرا حکم کیا ہے، لا تطعہما صاحبہما اتبع، تین حکم ہے ہمارے پاس، پہلا حکم کیا تھا، لا تطعہما ان کی اطاعت نہیں کرنی، صاحبہما ان کو اکمپنی کرنا ہے، اتبع ان کو فالو کرنا ہے، تو اکمپنی ماں باپ کی ہوگی لیکن فالو کس کو کرنا ہے، کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ، اب سوچیں ایک مومن کتنا سمجھدار انسان بن رہا ہے، یہ بیوقوف مومن ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوں کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، نافرمانی کب کرنی ہے، اور فالو کس کو کرنا ہے، کتنا کانشیس مسلمان بن جاتا ہے، کتنا بیلنسڈ انسان بن جاتا ہے، کتنی خیر والا انسان بن جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکمپنی تو ماں باپ کی کرنی ہے، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا ہے، ابینڈن نہیں کرنا ہے، وہ آپ کے لیے منتظر نہ ہو کہ کب آئے گا، اب تو آتا بھی نہیں ہے، اب تو پوچھتا بھی نہیں ہے، اب تو خبر بھی نہیں رکھتا، نہیں ایسا نہیں ہے، یو ہیو ٹو صاحبہما، فزیکلی ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن فالو کس کو کرنا ہے، ماں باپ کو کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ کے نیک بندوں کو من انابا الیہ کرنا ہے، اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ کرنا ہے، شخص کو فالو نہیں کرنا ہے، اس کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جیسے ڈاکٹر ہی ہوتا ہے نارمل، اب ڈاکٹر بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے علاج کرانا ہو، آپ اس کے ساتھ جب بھی جاتے ہو، فار ایگزامپل کوئی آپ کا پیڈز ہو یعنی کہ پیڈریاٹک ڈاکٹر ہو، آپ اس کے پاس جاتے ہو، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہو، اور وہ جب بھی جاتے ہو آپ کا بچہ، آپ 2-3 ڈاکٹر کو آپ نے چیک کرایا ہو لیکن کسی سے شفا نہ ملتی ہو، اس ڈاکٹر سے آپ کو فوراً شفا مل جاتی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، یا آپ کو پتہ چلے کوئی ٹیچر ہے اس کا میتھس میں بہت اچھا نالج ہے، ہاں میتھس کی اس کی گرپ بہت اچھی، سبجیکٹ نالج بہت اچھا ہے، تو جب آپ اس کے بچے آپ سے اس کے پڑھتے، آپ کے بچے ان سے پڑھتے ہو یا آپ خود ان سے کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہو، تو ان کے پاس بڑا زبردست سبجیکٹ نالج ہو، وہ آپ کے بچے کے کانسیپٹس کلیئر کر دیں، آپ کا بچہ فرسٹ پوزیشن لا رہا ہو، یہ ان کا پروفیشنلی وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، دونوں ڈاکٹرز بھی ٹیچرز بھی، مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، تو اب آپ 1 سال سے ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، 2 سال سے کریں ڈاکٹر یا ٹیچر، اب آپ کو ایک دم آ کے کوئی بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ ڈاکٹر جو ہے نا اپنی
گھر میں جو ہے نا وہ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ تو نشہ بھی کرتا ہے، یا وہ سود کھاتا ہے، اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے، اب ہم اس کو آئندہ علاج نہیں کروائیں گے، یا ٹیچر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیچر ویسے تو سبجیکٹ میں بہت اچھی ہے سبجیکٹ میں، لیکن جو ہے نا وہ ان کے افیئر چل رہے ہیں بہت سارے لڑکوں کے ساتھ، تو ایک عام انسان جو ہوگا نا وہ بھی ایک کامن سینس استعمال کرے گا کہ بھئی ہمیں ان کی پرسنل لائف سے کیا، ہمیں تو وہ جو خیر پہنچا رہے ہیں ہم وہ خیر ان سے لیں اور ہم موو آن کریں، یعنی کہ ڈاکٹر مجھے، اب میں جس مسلمان ڈاکٹر بھی ہو، چاہے وہ سود نہ بھی کھا رہا ہو، یا وہ ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا ہو، بیوی کا بڑا خیال رکھ رہا ہو، لیکن اس کے پاس میرا بچہ جاتا ہے علاج وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، میرے بچے کا انفیکشن بڑھ کے ٹیومر بن جاتا ہے، تو میں کیا کروں اس کا جا کے؟ تو آپ واپس اس کے پاس جائیں گے کہ بھئی اس کے پاس کمپیٹنس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دنیا میں ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کے حوالے سے بھی آپ کہیں چلو ٹھیک ہے یہ ٹیچر ہم بوائکاٹ کریں گے اس کا، یہ اچھی ٹیچر نہیں ہے، کریکٹر اچھا نہیں ہے، میں دوسری ٹیچر کوئی ڈھونڈوں گی۔ اب دوسری ٹیچر آپ ڈھونڈ لیتی ہیں وہ میتھس کے لیے، لیکن وہ میتھس میں ٹائم بھی ویسٹ کرتی ہے، بچے کو سختی بھی کرتی ہے، بچے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اس سبجیکٹ سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اس سے اچھا تو مس ریشما ہی بہت اچھی تھی، میں ان کے پاس ہی اپنے بچے کو لے کے جاؤں۔ ہاں، بالکل زندگی میں ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس سے جو کام لینا ہوتا ہے ہم اس کام پہ فوکس کرتے ہیں، باقی اس کی پرسنل لائف کیا ہے اس حوالے سے اگر تو ہمارا کوئی ایسا یعنی کہ بچے ہوں ہمارے یا ہمارے رشتہ دار ہوں تو ہم تو ان پہ ان کو وارن کر سکتے ہیں، یا ایون ہم ان کو بھی وارن کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ان پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب ایسے شخص کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کے راستے کو فالو کرنا ہے جو کون ہے؟ میرے راستے کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس سے انفلوئنس ہونا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو، جو کہ کون ہے؟ من اناب الی، سمپل پالیسی دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ تمہاری زندگی میں ماں باپ تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کو خوش رکھو گے، ان کو فالو نہیں کرنا ہے، کچھ بھی وہ کر رہے ہو زندگی میں، جو بھی ان کے رسم و رواج ہو، بیٹا ہمارا تو لینا دینا آپ کو پتہ نا کیسے ہے، بیٹا میں بس ہم ایسی رسم و رواج کو قائم رکھنا، شادی میں ایسی لینا دینا کرنا، ایسی معاملات کرنا، اور جو ہے نا بچہ پیدا ہو جائے تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، تو نہیں فالو کرنا ہے۔ فالو کس کو کرنا ہے؟ من اناب الی، اس سے انفلوئنس ہونا ہے جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، جو بار بار مجھے دیکھے کہ میں کس سے خوش ہوتا ہوں، میں ایسا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو، تو ہمارے انفلوئنسرز کون ہیں؟ ہم کس سے انفلوئنس ہوتے ہیں؟ کس سے ہم اپنی زندگی کے پیٹرن لے رہے ہیں؟ کون انفلوئنسر ہیں؟ کن کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ہم نے؟ ہماری مارننگ روٹین اور نائٹ روٹین اور ایوننگ روٹین کس کو دیکھ کے ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اتبع، فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، جس نے میرے راستے کی طرف رجوع کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ ایسا شخص جو بار بار گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، لیکن واپس کہاں آئے گا؟ میرے راستے کی طرف، واپس میری طرف ہی آئے گا۔ آپ کو لگے گا اس نے ایک غلط ڈیسیجن لے لیا تھا، لیکن آپ اس سے کہیں گے ارے تم نے یہ زندگی میں ایسا غلط معاملہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں بس میں نے تو توبہ کی اللہ سے، میں بہک گئی تھی، میں بہک گیا تھا۔ تو آپ کو یہ نارمل شخص ملیں گے آس پاس جو بار بار اللہ کی طرف جانے والے ہوں گے، بار بار آپ کو اللہ کی سے ہی جوڑیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، یو ول فالو اینڈ ایڈہیئر ٹو دا پاتھ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی راستے کو فالو کرنے والے شخص کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ آپ کے انفلوئنسرز وہ ہوں جو اللہ کو فالو کرنے والے انفلوئنسرز ہوں، جو اللہ کی ماننے والے انفلوئنسرز ہوں، یہ آپ کے فالوورز، آپ ان کو فالو کریں گے۔ اور صاحب کما میں اسکالرس کہتے ہیں کہ صاحب فی الجسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا صاحب کما کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اگر یہ پتہ ہوں گی نا چیزیں ٹرمز تو پھر ہمیں آسانی ہوگی اپنے ماں باپ سے ڈیل کرنے میں یا اپنے بڑوں سے ڈیل کرنے میں۔ صاحب ہما میں اسکالرس کہتے ہیں کہ صاحب فی الجسد ہوتا ہے، یعنی کہ فزیکلی ود باڈی، فزیکلی اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہونا، باڈی کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نے فزیکلی رہنا ہے، اگر تو یہ پاسبل ہے، اگر آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، اوورسیز ہیں، کچھ بھی ہیں، تو پھر ایسے کمیونیکیشن رکھنا کہ جس سے آپ کی ان کے ساتھ معاملہ ہو، تو یہ ماں باپ کے ساتھ تو باڈی آپ کا کنیکشن ہوگا۔ اتباع فی العقل ہوتا ہے، فی القلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسکالرس کہتے ہیں اتباع کیسے ہوتا ہے؟ باڈی کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، اتباع باڈی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اتباع ہوتا ہے فی العقل فی القلب، یعنی کہ انٹلیکچولی یا ایموشنلی، دل اور عقل سنکرونائزڈ ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر اتباع کرنے والا شخص۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ماں باپ کا سوچا سمجھا نہیں جائے گا کہ آپ یہ سوچیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں، یہ آپ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ باڈیلی کنیکشن ہوگا کہ جب وہ ہوں گے آپ یو ہیو ٹو بی ود دیم، اگر وہ کوئی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، ان کا کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ جانا ہے اور آپ کو ان کو جو ہے وہ اکمپنی کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو بی ود ہم۔ تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں عقل میری اس بات کو مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی، جذبات میرے کیا کہہ رہے ہیں، تو جذبے پہ نہیں جانا، عقل پہ نہیں جانا، رائٹ؟ کھانا کھانا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، اب دل اور جذبہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہو، یو ہیو ٹو بی دیئر ود دیم ود یور باڈی، فزیکل پریزنس آپ کی ہونا ضروری ہے۔ البتہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کو آپ نے اتباع کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو استعمال کریں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کا مطلب ہے کہ راستے کو فالو کرنے کے لیے، کسی بھی انسان کے راستے کو فالو کرنے کے لیے جو اناب شخص ہوتا ہے اور اتباع کا جو فالو، جیسے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں ہمارے ساتھ،
نہیں ہے نا ہمارے ساتھ. اب ہم کیسے اتباع کریں گے؟ ہم عقل سے اتباع کریں گے یا ہم ایموشن سے اتباع کریں گے، فزیکلی نہیں کریں گے ان کے ساتھ اتباع. تو بالکل کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ اتباع ہماری کیا ہوگی؟ عقلی اور ایموشنلی. یہ اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ٹھیک ہے، لا طاعت نہیں اطاعت مخلوق کی فی معصیتی نافرمانی میں الخالق خالق کی. یہ رول اپنے لیے لکھ لیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث ہے، ہمارے لیے ایک زبردست حکم ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ شوہر ہو، ہمارے منگیتر ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے بیٹے ہوں، ہمارے داماد ہوں، ہماری بہویں ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے کوئی بھی ریلیٹیوز ہوں، ہمارے لیڈرز ہوں، کوئی بھی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کہلوا دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق، لا طاعت ہے ہی نہیں، اطاعت کرنی ہی نہیں ہے کسی بھی مخلوق کی. اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور نافرمانی میں تو بالکل بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اسی لیے لا الہ الا شریک لا ریب، یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں لفظ لا الہ لا شریک لا ریب. کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت لفظ؟ لا ہر چیز میں. لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لا شریکہ شریک کرنا ہی نہیں ہے، لا ریبہ کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کسی بھی حوالے سے. سب کا ایک پیٹرن ہے، صاف منع، ایبسولوٹ نیگیشن، کوئی اوبیڈینس نہیں کسی کی اگر اللہ کا حکم ہو، چاہے اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو. تو ماں باپ کو تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کی ہم نہیں سنیں گے، اللہ کی سنیں گے. اور بعض اوقات ہم ایسے خود بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کے ساتھ ہم کوئی ڈیٹیچمنٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو تو کوئی سرزنش نہیں کرتے، اپنے آپ کو تو بڑے مارجن ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ ہمیں اطاعت نہیں کرنی اللہ کی فرمانبرداری میں، نافرمانی میں اللہ کی کسی بھی انسان کی فرمانبرداری نہیں کرنی. تو یہ کیوں ہے؟ ثم الیہ مرجعکم، اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں بشارت اور وعید دونوں ہیں، انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمانبردار اولاد کے لیے خوشخبری ہے کہ میں نے چلو فرمانبرداری کر لی، اللہ کی وجہ سے کی، نہیں مجھے کرنی تھی، بری باتیں کہتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے جو مجھے جو ہرٹ کرتی تھی، اور میں مانتا تو نہیں تھا ان کی باتیں، لیکن تانے سننے کو ملتے ہیں نا. آپ اپنے والدین کہہ رہے ہیں بیٹا سود کھا لو، یا وہ کہہ رہے ہیں آپ پردہ نہ کرو، یا وہ کہہ رہے ہیں شادیاں ایسی نہ کرو، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کے کام کرو، تو آپ ان کی بات نہیں مان رہے، تو وہ آپ سے اچھا معاملہ کریں گے؟ برا ہی معاملہ کریں گے نا آپ کے ساتھ. تو تکلیف دے رہے ہوں گے، تانے دے رہے ہوں گے، احسان جتا رہے ہوں گے، تو ہرٹ ہوتے ہیں. ہم انسان ہی ہیں، پتھر کے تو بنے ہوئے نہیں ہیں، دل دکھ رہا ہوتا ہے، دکھ افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں میں بھی، لوگ بھی ہمیں آ کے جتا رہے ہوتے ہیں. کیا جتا رہے ہوتے ہیں؟ کہ یہ اچھا تم نے صلہ دیا اپنے ماں باپ کو، اتنی قربانیاں دی انہوں نے، تم نے اچھا ہی ان کے ساتھ آ کے بحث مباحثہ شروع کر دی، یہ اچھا تمہیں دین سکھاتا ہے، یہ اچھا تم نے دین کو پکڑ لیا کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو. اور ہم بدتمیزی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم اگر واقعی فرم ہیں اور ہم اچھے سے معاملہ کر رہے ہیں تو ہم پھر نا ایموشنلی بلیک میل ہو بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کے تھرو. ہمیں لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ اچھا واقعی میرا دین تو پھر ایسا حکم نہیں دیتا، دین تو بڑا کوئی سبمسو ہے، مومن کو ایسا بناتا ہے کہ وہ تو ہرٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے لوگ، اس سے خیر ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ذرا کانفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو لوگ بھی آ کے ہمیں بار بار جو ہے وہ اور لوگ بھی کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ٹیم ایسی ہوتی ہے، ماؤں کی ٹیم بن جائے گی جن کے اپنے بھی ایسے ہی بچے ہوں گے، تو وہ آپ کو اس لیے منع کریں گے تاکہ ان کے بچے انفلوئنس نہ ہو جائیں آپ سے، ہے نا. یا باپ جو ہوں گے ان کے بھی آس پاس کے جو رشتہ دار ہوں گے، وہ بھی ان کو پتا ہوگا کہ باپ جو ہے جو ٹریڈیشن لے کے چل رہا ہے، اگر یہ بچہ ریبل کر رہا ہے یا ریبلیس ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، تو ہمارے بچوں نے بھی بغاوت کرنی ہے، تو وہ بھی اور پرووک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں نا، آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے، کیوں ایسے بغاوت کر رہے ہیں. گھروں میں بھی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، کہا جا رہا ہوتا ہے اس کا بوائکاٹ کرو، اسے ملو نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم اللہ کی خاطر کیسے فرم جو ہے فرمنس دکھائی ہوئی ہے، دین کو کیسے پکڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ مرجعکم، آ جاؤ گے میرے پاس، میں تمہیں بتا دوں گا بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے تھے ان کو بھی بتا دوں گا، تمہیں بھی بتا دوں گا. اور یہ خوشخبری تو ان لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انذار کن کے لیے ہے؟ جو اپنے والدین کی ہر معاملے میں اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو تو پس پش ڈالا ہوا ہوتا ہے، حدیثوں کو پس پش ڈالا ہوا ہوتا ہے، دین کو پس پش ڈالا ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے تو انذار ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے میری سنی ہی نہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ڈفرینشیٹ ہی نہیں کیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، والدین کیا کہہ رہے ہیں. اور والدین بھی اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری تھا کہ وہ اسلام کی بات ہے کہ ان کے اپنے اس کی بات ہے، اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں یا اس سے اللہ خوش ہو رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شکر دونوں کا کرنا ہے، اتباع جو ہے وہ نیک انسان کی کرنی ہے، اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، شکر دونوں کا کرنا ہے، دونوں کون؟ اللہ کا بھی اور والدین کا بھی. اتباع نیک انسانوں کی کرنی ہے. آپ نے والدین اگر آپ کے بد ہیں، بد سے مطلب ہے کہ دین سے دور ہیں، آپ کے رشتہ دار دور ہیں دین سے، آپ کے شوہر آپ کی بیوی دین سے دور ہیں، آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، یہ یاد رکھیے گا. شوہر کی بھی اتباع نہیں کرنی ہے. بڑا سخت اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے آخرت میں. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے الیہ المصیر، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا ثم الیہ مرجعکم، بار بار آخرت کی طرف لے کر گئے ہیں مومن کو
کہ پھر سوچ لو کہ کیا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو بندوں کا شکر ادا کرنا ساتھ ساتھ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بندوں کے شوہروں کے شکر گزار نہ ہوں، بیوی کے شکر گزار نہ ہوں، بچوں کے شکر گزار نہ ہوں، ہم نے سب کا شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ شوہر کی کیسے ناشکری کر سکتے ہو بھائی تم، لیکن اتباع نہیں کرنی اس کی، وہ جب آئے اس کا خیال رکھو، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ گریٹیٹیوڈ کا معاملہ کرو کہ وہ شکر گزار، تو میں اس کو لگے کہ ہاں میری بیوی میری شکر گزار ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے غلط کام کرنے کا تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اس فرما برداری کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں آتا ہے۔ شوہر کی بھی فرما برداری اس معاملے میں نہیں کرنی ہے۔ ماں باپ کا تو لیول ہی اور ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں آپ کے سامنے ہی آیت آ گئی ہے۔ شوہر کی تو ایسے بتاتے بھی نہیں ہے کہ شوہر تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے ہمارے پاس کہ ایک لڑکی اپنے گھر میں ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک آدمی رشتہ بھیجتا ہے، اس کو اسپانسر کرتا ہے فائنینشلی اور شیلٹر کرتا ہے، جو بھی اس کے بارے میں اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ عورت جو ہے نا اپنے شوہر کو کیا کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم سے کوئی خیر نہیں پائی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ایک الگ حدیث سائیکالوجی، الگ ہی سائیکالوجی ہے حدیث، دیکھیں یاد رکھیے گا، میں آپ کو ابھی یہاں پہ ایک انفارمیشن میں اضافہ کر دوں۔ قرآن جو ہوتا ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بیسی یعنی کہ جو نان مسلم تو ایسے ان سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مومنین ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے باتیں کرتے ہوتے تھے نا، تو صحابہ کرام کا لیول سوچیں، ان کے لیے احکامات ہیں، یہ بیسک لیول کے احکامات نہیں ہیں، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے۔ حدیثیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو آلریڈی دین میں بہت انوالوڈ ہیں، جو دین کا کام پرپزلی کر رہے ہیں، ان کے لیے حدیث جو ہے نا وہ ایسی ہیں جیسے کی پوائنٹس، ان کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ورنہ تو آپ اگر سمجھیں گے کہ شوہر کی ناشکری نہ کرو، اس حدیث کو اگر آپ ایسے پھیلا دیں نا، شادی ہو رہی ہو کسی لڑکی کی اور اس کو دین کا علم نہ ہو اور شوہر اس کا کرپٹ انسان ہو کوئی زانی ہو، کوئی شرابی، اور آپ اس کو کہہ دیں بیٹا شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی، تو یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی ایسے شخص سے شادی کر رہے ہوں جو دین میں بہت زیادہ پریکٹسنگ ہو، جو دین میں ایکٹیو ہو، اس سے آپ اپنی بیٹے کی شادی کر رہے ہو، تو آپ بول رہے بیٹا آپ نے اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ تو پھر وہ عورت جو ہے اس کے سامنے پھر وہ معاملات رکھے جائیں گے کہ وہ پھر کیسے ڈیل کرے اس کو، یا اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کرے، شوہر اپنی بیوی کو کیسے ڈیل کرے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث سائیکالوجی ایک الگ سائیکالوجی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسٹیبلش کر دیا تھا اسلام، اعلان کر دیا تھا دین کا، تو اس کے بعد کام کیا کرنے ہوتے ہیں۔ جبکہ قرآن ہمیں جو احکامات دے رہا ہوتا ہے وہ جنرل احکامات ہوتے ہیں، وہ ایک مسلم نان مسلم کے لیے اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس پہ ہم انشاءاللہ جب ہم علوم القرآن کے بعد علوم الحدیث کی طرف آئیں گے تو ہم حدیث سائیکالوجی ڈسکس کریں گے، تو اس میں آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بندوں کا شکر ادا کرنا ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے اللہ کے، کیونکہ ہم لوگوں کو بعض اوقات بالکل بھی کریڈٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کا معاملہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے ہم شکر گزار بندے بنے، ہم لوگوں کے شکر گزار بنے، شوہروں کے، بچوں کے، ماں باپ کے، استاد کے، اپنے محسنین کے شکر گزار بندے بنے۔ اور سب سے بڑا احسان کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو جب انسان بندوں کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے نا، ان کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے یا ان کا حق مار لیتا ہے، تو معاشرے کے اندر سے خوشگواری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ معاشرے کو بہت خراب کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بتاتے ہیں کہ وہ یہ ایک ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ رکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ اللہ کی خدمت سمجھ کر کرنے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے، اب آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اب آپ کو دل چاہ رہا ہے میں اللہ کی خدمت کروں، میں نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، اب حج بھی جب ہوگا تب کر لوں گا، عمرے کا بھی جب موقع آئے گا کر لوں گا، زکوٰۃ بھی جب واجب ہوگی دے دوں گا، چھوٹے موٹے صدقات کر لیتا ہوں۔ اب ہمارا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے نا ہم اللہ کے لیے کچھ کریں، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم اللہ کی خدمت سمجھ کر ماں باپ کی خدمت کریں، کہ کیونکہ ماں باپ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کو پانی پلانے کو دل چاہ رہا ہے تو کس کو پلائیں؟ پلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانی؟ نہیں پلا سکتے نا، تو ماں باپ کو پلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ضروریات دل چاہ رہا ہے اللہ کی ضرورت، حالانکہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ غنی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات بچے بھی کبھی کبھی ہمارے پاس آتے ہیں، وہ آ کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں مما ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو ہیپی کریں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں؟ تو ہم یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، اور سب سے بہترین معاملہ جو ہے کس کے ساتھ سب سے پہلے کیا جائے گا، پرائیورٹی کس کی ہوگی؟ ماں باپ کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم ضروریات اور خواہشات میں نا توازن نہیں رکھ سکتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور ہمیں پتہ ہے ہماری خواہش کیا ہے۔ اب آپ کی جو ضرورت ہے آپ اس کو ذہن میں لے کر آئیں کہ میری ضرورت اس وقت کیا ہے، اور آپ سوچیں آپ کی خواہش اس وقت کیا ہے، توازن ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ تو میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ بتا رہے تھے ہمیں کہ ہماری ضروریات کو ہم توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ خواہشات کو بہت توجہ دیتے ہیں، ہماری جو ضرورت ہے ہم اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں، اور خواہشات کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہماری فزیکل ہیلتھ بہت ضرورت ہے اس وقت ہماری، ہم اس کو توجہ نہیں دیتے، اور خواہشات کیا ہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ دنیا کے سارے کھلاڑی، سارے اداکار، سارے میزبان، سارے سنگرز، آپ کو پتہ چلے کہ آپ اناؤنسمنٹ آئے، ایک نیوز بریک ہو کہ سارے سنگرز، سارے ایکٹر، سارے کھلاڑی جو ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں آپ کو انٹرٹینمنٹ ملے گی۔ ایک ہفتے کا بریک لیا ان لوگوں نے، تو بس وہ آپ کو آپ بریک لیا انہوں نے، آپ کو کچھ بھی انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گی، تو آپ کو کیا دھچکا پہنچے گا؟ اور اسی دوران ایک خبر آپ کو یہ ملے کہ آپ کی جو میڈ ہے
یا آپ کا جو کک ہے یا آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ 1 ہفتے کی جو ہے نا بریک پر ہے، تو آپ کو کیا فیلنگ آئے گی؟ دونوں میں آپ کو الگ الگ فیلنگ آئے گی نا، کس بات پر دل پھٹ جائے گا آپ کا؟ کسی ایکٹر کی ایبسنس پہ دل پھٹے گا؟ پتا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے چلو 1 ہفتے کے لیے انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہوگی نا، بس ٹھیک ہے، لیکن میڈ نہیں آ رہی تو ایسا دل پھٹے گا، کیونکہ میڈ کیا تھی؟ ضرورت تھی، ہے نا؟ اور ایکٹر اور کرکٹر کیا تھا؟ وہ ہماری خواہش تھی، فن تھا، ضرورت نہیں تھی۔ تو میڈ کے ساتھ اب کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہوں، کیا مقام دیا ہوا ہوتا ہے؟ تو کس کو کیا مقام دیا ہوا ہے یا ہم کس کے دیوانے ہیں، یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت اور ہم خواہشات میں بیلنس کرنے والی مخلوق ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم انسانوں کی ویلیو ان کی ویلیو کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، ہم پرائس ٹیگ کے ساتھ ان کی ویلیو کرتے ہیں کہ میری میڈ میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، میری ضرورت ہے یہ، پانی میری ضرورت ہے یہ، اگر چپس نہیں ملیں گے تو یہ میری ضرورت نہیں ہے، نوڈلز نہیں ملیں گے تو میری ضرورت ہے کہ میں نے نوڈلز کو، چپس کو اور جوسز کو، سوڈاز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، اور جو پانی ہے اس کی مجھے قدر ہی نہیں ہے۔ یا میڈ کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا، اس کو تو دھتکارتے ہیں، نہ سیلری میں اضافہ کرنا، نہ عزت دینا، لیکن کوئی ایکٹر آ جائے گا تو ایسا 2-3 گھنٹے اس کو نہ صرف اس کے پروگرامز دیکھیں گے، اس کی جو ہے نا وہ ایک ایک ویئر اباؤٹس کے بارے میں پتہ لگائیں گے کہ کیا اس کے ساتھ چل رہا ہے آج کل، کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا اسکینڈل سامنے آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو ہے نا یہ ضرورت تھے، جب تم چھوٹے تھے نا تمہاری ضرورت ہے یہ، اب ماں باپ ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں، ہے نا؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمارے فائنینس اور ٹائم ان میں لگ رہا ہے، اب ٹائم بھی ان میں لگ رہا ہے، ہم بلا لیتے ہیں آ کے بیٹھو ہمارے پاس کچھ مشورے کرنے، اب دل نہیں چاہ رہا ہے ان کے پاس بیٹھنے کو، یا یہ کہ فائنینس جو ہے وہ ہمارا ہے تو وہ مانگ لیتے ہیں کہ بیٹا ذرا بڑے بھائی کو یہ چاہیے، تو چھوٹے بھائی کو، اب اور تو بڑے بھائی کی شامت آئی رہتی ہے، وہی بیچارہ جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے، وہی ماں باپ کی جو حق تلفی ہوتی ہے اسی کا ہی وہ جواب دے دیں اللہ کو، تو بہت بڑی بات ہے جو جٹھانیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فائنینس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماں باپ ٹائم اور فائنینس اگر ہم سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں بہت ظرف بڑا کرنا پڑے گا ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب وہ ہماری کیا بن گئے؟ ضرورت نہیں رہے، اب ہماری وہ خواہش بن گئے، ضرورت نہیں رہے ہیں۔ صحیح ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ضرورت اور خواہش میں ہم کوئی بھی ڈفرینس نہیں کر رہے، اب وہ ہمارے ماں باپ ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں، تو بیٹے، بہویں، بیٹیاں، داماد بھی دل اور ظرف اپنا بڑا کریں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جس میں ایک گھر میں جو ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے، اس میں ایک بہو جو ہے اس بیچاری کی شامت آتی ہے یوزلی وہ بڑی بہو ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی مثال ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ اس کو بھی سب بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب تم نے، گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی بہو ہو، تم صبر کرو، زیادہ کمپرومائز کرو، پہلا شادی ہوتی ہے تو بہرحال جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپرومائز زیادہ کر رہی ہوتی ہے، یا پھر کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بہو جو ہے وہ بہت زیادہ خدمت کر رہی ہوتی ہے ماں باپ کی۔ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جہاں پہ ایک بہو جو تھی انہوں نے واقعی آؤٹ آف دا وے جا کے، بیٹیاں بھی تھیں اس گھر میں ان کی، اور بیٹے اور بھی بیٹے تھے، مطلب اور بھی بہویں تھیں، لیکن ایک بہو جو تھی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی اپنے ماں باپ کی، تو اور ان کے شوہر جو تھے ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے، دوسرے ملک میں، شہر میں رہتے تھے، تو نوکری کی وجہ سے، تو وہ اس لیے اپنے مجبور تھیں، یعنی مجبور بھی تھیں، بذات طبیعت وہ جو تھی بہت نیک تھیں، تو انہوں نے بہت خدمت کی اپنے ماں باپ کی۔ تو وہ لوگ 8 بہن بھائی، یعنی کہ 8 تو بہنیں تھیں اور 5 بھائی تھے، تو آپ کو مطلب اس کے بعد ارے میں بڑی ہوئی ہوں تو اب آپ کے سامنے پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کانسیکوینسز لے کر آتے ہیں، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ اس گھر میں جتنے بھی بہن بھائی تھے ان سب کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ٹراماز ہوئے ہیں، اینڈ دا لیڈی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از illiterate، یعنی کہ بہت پڑھی لکھی نہیں تھی، بہت ان کا کوئی تجربہ ایسا نہیں تھا دنیا کا بھی، بہت سمپل سی خاتون تھی، گھر میں رہنے والی تھی، لیکن ان کے بچے اس وقت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ریناؤنڈ، یعنی کہ ان کا ایک ایسا جس بھی پروفیشن میں ہے وہ ریناؤنڈ پروفیشن ہے ان کا، ان کی بہترین بچوں کی عزت ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے، اور جبکہ باپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، باپ تو ہوتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ماں نے ہی خدمت کی، اور تین بچے تھے، اور تینوں کے تینوں بچے جو ہیں وہ اس وقت اعلیٰ مقام پہ ہیں کہ جس کو دیکھ کے آپ کہہ سکیں کہ واقعی یہ اچیو دنیا میں کوئی اچیو کرے اولاد، اور کوئی کہے کہ اولاد کے لیے آپ کیا ایک کرائٹیریا مقرر کرتے ہیں کسی کو دیکھ کے، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ اولاد ایسی کامیاب ہو جیسے ان کے بچے ہوئے ہیں، بہترین اداروں سے پڑھیں، بہترین اخلاق کے مالک، اور شکل و صورت میں بھی اچھے، رشتوں میں بھی بہت اچھے، سارے معاملات اچھے، اور جبکہ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بالکل تعلیم یافتہ نہیں تھی، ان کے اپنے گھر میں جتنے بھی ڈاکٹرز، یعنی کہ جو ان کے جیٹھ تھے وہ سب ڈاکٹرز یا انجینئر یا آرمی میں تھے، اور ان کی جو نندیں تھیں وہ بھی بہت پڑھی لکھی تھی، تو ان کے مقابلے میں جو ان کے بچے ہیں وہ اللہ، میں آپ کے سامنے، یعنی کہ کچھ لوگ تو اس گروپ میں ایسے ہیں جو ان کو جانتے بھی ہیں، تو بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم، لیکن
آپ کے سامنے جب یہ معاملہ آتا ہے تو آپ کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں، کیوں آپ میرے سامنے صرف ان کا یہ کریکٹر ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کو الف بے بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، تو وہ بچے ٹیوشن پڑھتے تھے مجھ سے ایکچولی، تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں پڑھی لکھی تھی، تو بس لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سسر کی خدمت کی، صبح اٹھ کے سے رات کے لے کے، اور انکنڈیشنل خدمت کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ان کو دکھایا جو باقی اولاد کو وہ نہیں دکھایا معاملہ۔ اتنا فرق پڑتا ہے ماں باپ کی خدمت کا، انکنڈیشنل، کیونکہ ماں باپ ایک زمانے میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، صحیح ہے؟ اب ان کی خدمت کس پہ فرض ہے؟ بچوں پہ فرض ہے۔ جب وہ یہ حق ادا نہیں کریں گے تو جو یہ حق ادا کرے گا اس پہ فرض نہیں ہوگا، بہو پہ فرض نہیں تھا، لیکن اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں یا داماد ہوتے ہیں، وہ اپنے ساس سسر کے لیے ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں، ہر وقت ہر معاملے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی فائنینشیل وہ ہو، بیماری ہو، کوئی رشتوں کا معاملہ ہو، کوئی لینا دینا ہو، سفر ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی بچیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں یا جو بھی ہے، بہرحال میں داماد ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اگر کسی کیپیسٹی میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر لوں، تو ان کی بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خیر کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈیل کر رہے ہیں، تو جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے کہ تم نے کیا کیا آؤٹ آف دا وے جا کے، تو کتنا بہترین معاملہ ہوگا۔ تو ماں باپ کے ساتھ 2+2 نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، ماں باپ کی سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، ماں باپ کی باتوں پہ چپ رہنا ہمارا فرض ہے، ماں باپ کو دین کی طرف لے کر آنا ہمارا فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو گناہ کرنے بھی دیں اور ان کے گناہ میں ہم شریک بھی ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا احسان کا لیول ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی نہیں کیا، بہترین محسن تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخری وقت ڈٹے رہے، یہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے بھی نہیں کیا، کوئی بھی ہمارے سامنے ایسی مثال نہیں آتی، صحابہ کرام کی تو مثالوں پہ مثالیں ہیں، ایک صحابی بھی نہیں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو گناہ کرنے دیتے ہیں رسم و رواج کے نام پہ، اور پھر اس کیپیسٹی کے اندر کہ فرما برداری کر رہے ہیں، ہم بھی وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی نسلوں تک وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی کہ میرے ماں باپ کو ایک گناہ میرا تو کیا ملے، میرے 4 بچوں کا بھی گناہ میرے ماں باپ کو ملے، یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ اور بیٹا آپ نے بھی آگے لیگیسی لے کے چلنی ہے، بیٹا آپ نے دیکھا نا نانی نانا کیسے کرتے تھے، دادی دادا کیسے کرتے تھے، بس آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، تو یہ بیٹا نسل در نسل گناہ پہنچاؤ، ایک دفعہ کیوں گناہ ملے ان کو، نسل در نسل گناہ پہنچاؤ، کیونکہ پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہے ثواب کیا ہے، تو پتہ کرنا تو بہت ضروری ہے، اتباع کس کی کرنی ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے، معاملہ اچھا کس کے ساتھ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا اخلاق ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ، ہے بڈی، ہے یو نو ہائی ڈوڈ، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کو کہتے ہیں جا کے پیاری امی پیارے ابو کرتے ہیں، تو کہاں غلط کانسیپٹ لگ گئے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اچھے اخلاق ماں باپ کے ساتھ دکھانے تھے، تو اچھے اخلاق ہم کس کو دکھا رہے ہیں، اپنی بھی بوائے فرینڈس کو، گرل فرینڈس کو، دوستوں کو، اور ماں باپ کو برے اخلاق دکھا رہے ہیں۔ اتباع کس کا کرنا تھا، کسی نیک انسان کا، تو اس کے ساتھ تو اتباع ہم کیا کریں گے، اس کو تو ہم نے بالکل دور کیا ہوا ہے، اور اتباع ماں باپ کا کر رہے ہیں جو کہ ہمیں دین کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے ہیں، تو آپ کا فرم ہونا آپ کے ماں باپ کو بھی دین کی طرف لے کے جا سکتا ہے، آپ کی ان کے لیے دعا کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے تو نہیں پتا تھا نا مجھے کیا کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، میں گندا ہو گیا ہوں کیسے صاف کرنا ہے، انہوں نے خود سوچ سمجھ کے میری جو ہے خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اب یہ نہیں جانتے ہیں دین کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اور اپنے لیے کیا میسج رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں، بہترین میسج ہے آپ کے لیے، کما کو سمجھ کے رکھیں، آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، میرا بچہ میرے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو میرے ساتھ ویسے ہی رحم کرنا، مرسی رحم کیا ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار، اللہ تعالیٰ ایسے ہی انہوں نے جو مجھے ٹائم دیا، جو میرے بارے میں سوچا، مجھے توجہ دی، اللہ تعالیٰ آپ بھی بالکل ویسے ہی کیجیے گا کما ربیانی صغیرہ، تو جو صغیرہ تھا میرا بیٹا تب تو میں پارٹیاں مناتی پھر رہی تھی اور میں غفلت کا شکار تھی، ان کو نینیز کے حوالے کیا ہوا تھا، ان کو جو ہے میڈس کے حوالے کیا ہوا تھا، یا ان کو ٹی وی میں لگا کے رکھا ہوا تھا، ان کو جنک فوڈ دیا ہوا تھا، میں لگی ہوئی تھی نندوں ساسوں کی سازشوں میں، سارا دن میرا یہ گزرتا تھا کہ اب شوہر آئے تو میں نے کیسے جو ہے نا مینیپولیٹ کرنے چیزوں کو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا سنیں گے جب میرے بیٹے کی، تو کیا معاملہ کریں گے میرے ساتھ، کیسے ڈیل کریں گے مجھے، کیسے رحم کریں گے مجھے، یا تو میں نے اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہو کہ ٹھیک ہے یہ سب معاملہ چلیں گے، اب ساس بھی ایسی ہیں، سسر بھی ایسے ہیں، نندے بھی ایسی ہیں، جیٹ بھی ایسے، تو میں اپنی طرف سے اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے، اپنی عبادت کرتے ہوئے اور حق اور باطل کو سمجھتے ہوئے کہ میں کسی کو غلط فیور نہ کروں، میں کسی کو غلط ڈیفینڈ نہ کروں، میں اپنی بھی غلط فیور نہ کروں، اپنی بھی غلط ڈیفینڈ، میں شوہر کو بھی پٹیاں نہ پڑھاؤں، اور میں ان کو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بھی کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی کہ میرے شوہر کو بھی ڈیسیجن لینا آسان ہو تو ان کو حالات حاضرہ سے آگاہ اتنا کروں جتنا ہے، ایگزیجریٹ نہ کروں چیزوں کو، کہ جیسے وہ انٹر ہوں کہ آپ کو میں بتاتی ہوں آج میرے ساتھ کیا ہوا، آپ آئیں ذرا،
آپ کی بہن اور آپ کی امی نے کیا کیا، یا اور بھی مائیں بھی یہ بولیں یا بہنیں یہ بولیں کہ ذرا آؤ میں تو بتاتی ہوں تمہاری بیوی کیسی ہے، تو یہ سب معاملات جو ہیں یہ ایک مومنہ عورت بالکل بھی نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اویئر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کانشیس عورت بناتا ہے، ایک کانشیس مرد بناتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے ہمیں اتباع اطاعت اور کیسے کرنی ہے اور پھر دنیا کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر دنیا ہی میں کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ لا تدح ابداً بہذا سلاسل اشیاء، ٹھیک ہے، لا تدح ابداً بہذا سلاسل الاشیاء، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ عائلتک، قلبک و اکرمتک، تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے جس میں عربی کا محاورے کا مطلب ہے کہ لا تدح ابداً، نیور سیکریفائز تھری تھنگس، تین چیزیں بالکل قربان نہیں کرنی ہیں۔ کس کو؟ کسی بھی چیز میں، یعنی کہ پوری زندگی میں تین چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے یا قربان نہیں کرنا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ عائلتک، آپ کی فیملی، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے قلبک، آپ کا قلب، آپ کا دل، اور تیسری چیز ہے وہ اکرمتک، آپ کی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ یا آپ کی ڈگنیٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا ہے، اپنی فیملی کو بھی امپورٹنٹ سمجھنا ہے، اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی امپورٹنٹ سمجھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے دل دیے نا، اور دل میں خاص کوئی احساسات ڈالے ہیں، اس کو ویسے ہی یوٹیلائز کرنا ہے، ان کو دنیا میں نہیں لگانا، اب کمپرومائز نہیں کرنا ہے، دل میں ان لوگوں چیزوں کو، ان خیالات کو، ان چیزوں خواہشات کو نہیں آنے دینا ہے جو میرے دل کو کی ورتھ ہی نہیں ہے۔ اتنا بہترین قلب ہے، اتنا بہترین دل ہے، اس کو میں کیسے یوٹیلائز کروں؟ یہ اس عربی کا محاورے کا مطلب ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کمپرومائز نہیں کرنا، سیکریفائز نہیں کرنا، دل کی کنڈیشن کو بہترین حالت میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے فیملی، عائلتک، جس میں ماں باپ ٹاپ پر ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ٹاپ پہ ماں باپ آتے ہیں، اس کے بعد آپ کی اپنی فیملی آتی ہے، فیملی کا ذمہ آپ کا اپنا ذمہ ہے، یعنی کہ فیملی کا جو ذمہ ہے وہ ایک شوہر کا اپنا ذمہ ہے، وہ اس کے ماں باپ کے انڈر آتے ہی نہیں ہیں، پورے اسلام میں اس کے کہیں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس تصور ہے ہی نہیں۔ ایون یہ کہ جب بیٹا فوت ہو جائے، یعنی کہ میں آپ کو صرف وصیت کی وصیت جو ہوتی ہے نا، وہ ہم نے ایکچولی وصیت کے قانون سمجھے ہی نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ شروع میں وصیت کے قانون بتاتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو وصیت یا وراثت تقسیم کی جا رہی ہوتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتنا امپورٹنٹ تھا کس کے لیے۔ اگر آپ کا فار ایگزامپل مثال لیں، آپ کا شوہر، آپ کے ساس سسر زندہ ہیں اور آپ کا شوہر کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو بیوہ ہو گئی ایک لڑکی، بچے یتیم ہو گئے، اب اس کے بعد بچہ فوت ہو گیا، پہلے بیٹا فوت ہو گیا، اب اور بھی بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں ان کی، جب اب اس کے بعد باپ فوت ہوا، ٹھیک ہے، اب باپ جب فوت ہوا تو اس کی وراثت میں جو یہ بیٹا مر گیا تھا اس کی فیملی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، یہ پتہ ہے آپ کو اسلام میں؟ سوچیں آپ، اگر ہمیں وراثت بھی پتہ چل جائے کہ کیسے ڈیل اللہ تعالیٰ ڈیل کر رہے ہیں وراثت کے ساتھ، تو پتہ چل جائے کہ یہ تو مرنے کے بعد بھی کوئی حصہ نہیں تھا، رادر یہ کہ ہم دنیا میں ساس سسر کو بیٹا یہ ان کو ایک کیپیسٹی میں رکھے کہ آپ میرے بیوی بچوں کے بارے میں فیصلہ کریں، یا وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے بیٹے کے بچوں کے یا بیوی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ کہاں جائے گی، وہ کیسے جائے گی، وہ کہاں رہے گی، وہ کیا کھائے گی، آپ کا اس میں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، بالکل بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر تو آپ ساس سسر ہیں تو یہ وراثت سے آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو وصیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈیل کی ہے۔ ہاں، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کی زندگیوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور پرائرٹیز چینج کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ بچے کو گناہ گار کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو شدید گناہ گار کر رہے ہیں، اس کے حقوق سے حق تلفی کر کے، اس کو اتنا وائز بنائیں، سینسیبل بنائیں کہ اس کو پتہ ہو، وہ ان کی بھی حق تلفی نہ کرے، آپ کی بھی حق تلفی نہ کرے۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہوا کہ پیدا ہی اور پال ہی ان کو اس بیس پہ رہے کہ بس میری اتباع کرے؟ تو پھر یہ ہاسٹائل ہوتی نا پھر مائیں، اسی لیے وہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بہویں کو کیوں نہیں برداشت کر رہی ہوتی، خود لے کر آتی ہیں، اتنے عرصے کا معاملہ، لینا دینا، خوار ہونا بازاروں میں، کپڑے جوتا لتا سب کچھ لینا، اور جب وہ بہو گھر آ جاتی ہے تو کیوں ٹالریٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ بیٹے کو کیسے سمجھا ہوا تھا؟ جیسے شوہر کو سمجھنا تھا کہ یہ ہے میری ساری عمر کی سہارا، جو شوہر کو سمجھنا تھا وہ بیٹے کو سمجھ لیا، اس وجہ سے اپنے شوہر سے بھی تعلق اچھے نہیں ہو رہے، اور بیٹا بھی جو ہے وہ بار بار اس چیز کا احساس اپنے بیٹوں کو احساس دلائیں کہ بھئی آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ امی آپ میرے ساتھ رہیں گی، امی میں ابو میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، مطلب یہ آپ اس کی شادی سے بھی پہلے اس چیز کو کنڈیم کریں، اس کو اس چیز کے لیے کنونس کریں کہ بیٹا آپ میری میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے شوہر جو میری ذمہ داری پوری کرے گا۔ تو شوہر بھی ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب بچہ بڑا ہو جائے
تو اب وہی سنبھالے گا، تو وہ بھی ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ کے اخبار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ کی ساسیں بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کی آپ نے ان کو شروع سے یہ مینٹلٹی ان کے ذہن میں بھی ڈالی ہے، گھر میں بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ اب بیٹا سنبھالے گا، بیٹا سنبھالے گا۔ بیٹا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بدگمان آپ لوگوں سے اس لیے ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بیوی نے آگے یہ کر دیا، نہیں، آپ خود تھے اس چیز کی روٹ کاز، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کیا، آپ کے شوہر کی بھی آپ جو تھی نا اپنے شوہر کو بھی کرپٹ کیا۔ ایک انسان جو ساری عمر کماتا رہا، اس کے لیے 40 50 60 سال کی عمر میں کمانا کیا مشکل تھا، وہ انگیج رہتا، عبادت میں مصروف رہتا، اس کو بھی اپنے سے انوالو کر کے رکھتی کہ بھائی آپ نے میری ذمہ داری اٹھانی ہے، مجھے اپنے بیٹوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ ہے میرے ساتھ، بس آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا، یہ ہمیں کہنا بہت ضروری ہے۔ ہم ان کو بھی بالکل ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، وہ کمانے ہر چیز سے بالکل بری ذمہ ہو جاتے ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، نہ ہمیں گھمانے پھرنے لے کے جاتے ہیں، اور ہم بھی جان بوجھ کے بیٹوں کے ساتھ ہی گھومنا پھرنا ہمیں جان بوجھ کے کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ انوالو رہیں۔ آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ والا معاملہ بالکل معاف نہیں کرے، کیونکہ معاشرے میں اس کی وجہ سے اتنی زیادہ بے سکونی ہے، اتنی زیادہ تکلیف میں معاشرہ ہے، بہوئیں، بیٹیاں اور ان کے بچے بہت تکلیف میں ہیں، میریٹل سسٹم ڈسٹرب ہو کے رہ چکا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے ایک تو دور کریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اطاعت میں، اگر بچہ بھی اطاعت کر رہا ہے تو نہیں کرنی ہے اطاعت، اگر ماں باپ بھی اطاعت کروا رہے ہیں تو نہیں کروانی ہے اطاعت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شرک سے روک رہا ہے، تو اس سے رکنے کی صلاحیت ہے ہم میں، ہم رک سکتے ہیں، شکر کا حکم اللہ نے دیا ہے تو ہم یہ صلاحیت رکھ دیں، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، ہم نیکیاں وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے، ایکچولی ہم دل چاہنے پر نیکی کرتے ہیں، جبکہ نیکی مرضی پہ نہیں ہوتی ہے، مرضی موڈ پر نہیں، نیکی موڈ پر نہیں ہوتی ہے، صرف پریفرنس پہ کرنی چاہیے کہ سر میری نیکی کیسے کروں، کیا کروں، وہ پریفرنس پتہ ہونی چاہیے، موڈ پہ نہیں کہ آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج چیریٹی کر دوں، جبکہ کل ایک بندہ آیا تھا وہ آپ سے پیسے مانگ رہا تھا، آپ کا موڈ نہیں تھا، آپ کا مزاج نہیں تھا، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہا بھائی سب چلے جاؤ یہاں سے، مجھے ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنی، کل وہ دیکھوں گا، نہیں، نیکی پریفرنس پہ کرنی ہوتی ہے، موڈ پہ اور مزاج پہ نہیں کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دل چاہنے پہ نہیں کرنی ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز نیکی ہے، اس ٹائم پہ نماز پڑھنا نیکی ہے، کچھ اور کرنا نیکی نہیں ہو سکتا اس ٹائم پہ، ٹائم کے حساب سے نیکیاں کرنا ضروری ہے، تو ماں باپ کی جتنی خدمت کرنی ہے اتنی ہی نیکی ہے وہ، اس کے زیادہ آپ ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ بھی آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کی تباہ کر کے ظلم کر رہے ہیں، تو یہ اطاعت میں آتا ہی نہیں ہے، کہتے رہے آپ جتنا مرضی ہم فرما بردار ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم الی مرجعکم، آؤ ذرا میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو، آ جاؤ ذرا۔ اب یہ اچھا جملہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے گلیڈ ٹائڈنگ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو یہاں پہ تو لوگ نہیں سمجھ رہے میری اس بات کو کہ میں کیسے فرم ہوا ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، اور کسی کے لیے یہ ایک بڑی سخت خبر بھی ہو سکتی ہے کہ اچھا میں نافرمانی نہ کروں پھر اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی ہم ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تو ہم بہت سارا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور وہ ایکنالج نہ بھی کریں ماں باپ، تو مومن نیکی کو مشکل سمجھ کے نہیں چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے؟ اگر ماں باپ ہماری نیکیوں کو نہیں سمجھ رہے اور وہ ہمیں مینیپولیٹ کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں ہماری خدمتوں کو، سمجھ رہے ہیں کہ اچھا میرے پیچھے لگ گئی، اچھا میں اس کو بیوقوف بناؤں، اس کو میری بات نہیں نہ مان رہی، اب دیکھو میں اب کیسے اس کو نچاتی ہوں، مائیں باپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایموشنلی بلیک میل، تو کرنے دیں ان کو، کرنے دیں ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ لے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ لے گا، جب یہاں آخرت میں دیکھ لے گا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ مانیٹر ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بہترین جو ہے اولاد کے طور پہ رکھنا ہے، صاحب ہما، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، فلا تطعہما کرنا ہے ان کے ساتھ، اگر تو وہ شرک کی بات کر رہے ہیں، شرک میں اگر شرک کو ڈسکس کرنے آپ لگ جائیں تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں، شرک کا مطلب ہے شریک کر لینا، حکم میں شریک کر لینا، اطاعت میں شریک کر لینا، تو آپ اپنی زندگی کا صبح سے لے کے رات تک جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں شرک کہاں کہاں کر رہے ہیں، کس کی بات مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں، یہ سب شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور آپ اللہ کی ماننے والے ہو نا تو لوگ آپ کو بیوقوف بناتے بھی نہیں ہیں زیادہ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ ویل اویئر شخص ہے، اس کو پتہ ہے میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، مومن کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ محسن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیول سے بڑھ کر ہی کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا جنازہ پڑھنا ایک اچھا مطلب یہ ان کے حقوق میں ہے، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یعنی کہ یہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا جنازہ پڑھنا، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے بس ساتھ 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 ان کے رہنا ہر وقت، حالانکہ ان کو ساتھ ساتھ ان کے رہنا ہر وقت کا ضروری نہیں ہوتا ہے، جب ان کو ضرورت ہو، جب ان کی فوتگی، بیماری، فائنینشیل، بس ان چیزوں میں ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ شخص ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا محتاج بنا کے نہیں بھیجا ہے ان کو، وہ اپنے بچوں کے محتاج نہیں ہیں، تو جو ان کو ضرورت ہے وہ ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں، ایموشنل نیڈس کا خیال رکھ رہے ہیں ان کی، فون کر کے کیا باتیں کرتے ہیں، ان کو ہرٹ کرتے ہیں، اور ان کو کیا سمجھاتے ہیں اور کیسے سمجھاتے ہیں، بس یہ اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ علم کا ہونا بہت ضروری ہے، ان کا بھی اور ہمارا بھی۔
اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم علم حاصل کریں گے کہ امی میں یہ کام کیوں کروں، ابو میں یہ کام کیوں کروں، ٹھیک ہے، تو اپنا علم بڑھائیں، اپنا علم جو ہے مستحق کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان کی جو ہے وہ فلا تطعهما، پہلا کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اطاعت نہیں کرنی ان دونوں کی، لیکن کیا کرنا ہے، وصاحبہما، ان کے ساتھ فزیکلی اٹیچ رہنا ہے جب ان کو ضرورت ہو، فائنینشلی، مورلی، ایموشنلی ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا ہے، پھر دنیا معروفہ سے، دنیا میں یہ تمہارا کام ہے بس، کیونکہ آخرت میں تو نہیں لگ رہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، آخرت میں تو وہ جہاں جائیں گے وہ جائیں گے، تو دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، آخرت میں تمہیں اچھے ماں باپ مل جائیں گے، اچھے یعنی کہ اچھی کمپنی تمہیں مل جائے گی، لیکن معروفہ کرنا ہے، ایسی چیزیں جو معروف ہوں، کامن ہوں، ہر جگہ پہ ان کو پریکٹس کی جا رہی ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستان میں پریکٹسز ہو رہی ہیں نا ماں باپ کے ساتھ، وہ یورپ میں نہیں ہو رہی ہیں، امریکہ میں نہیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ ویسے صحیح اسلام کو پریکٹس کر رہے ہیں، وہ جتنا ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، ڈیو ان کی ورتھ ہوتی ہے پیرنٹس کی، وہ ان کو وہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں ہی جو اور انڈیا میں اور باقی جگہوں پہ ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے شرک کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ معروفہ کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ معروفہ کا مطلب ہے کہ ہر جگہ وہ چیز پریکٹس کی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اور پیروی کس کی کرنی ہے، فالو کس کو کرنا ہے، ماں باپ کو فالو کرنا ہے کہ بیٹا ہم ایسے لیتے دیتے ہیں، ایسی شادیاں کرتے ہیں، ایسے فوتیاں کرتے ہیں، ایسے بچوں کو پالتے ہیں، ایسے بیویوں کو رکھتے ہیں، بیویوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، یا بیویوں کو جو ہے نا وہ بالکل ہی ان کے زن مرید بن جاتے ہیں۔ تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو فالو ماں باپ کو نہیں کرنا ہے، ایسے شخص کو کرنا ہے جو اللہ کی طرف بار بار پلٹے، یعنی کہ بار بار اللہ کو ریفرنس لے، اللہ کیا حکم دیتا ہے اس بارے میں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو یہ شخص، اگر آپ کی زندگی میں ایسے انفلوئنسرز نہیں ہیں تو آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے ایسے شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں پہ کیا، کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے بغیر آپ جو ہے وہ کسی کو فالو کرنے میں ٹریپ ہو سکتے ہیں، غلط لوگوں کو فالو کریں گے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر کیا ہوگا کہ میری طرف تمہیں رجوع کرنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں یقیناً، ضرور، گارنٹیڈ، فار شور، فَأُنَبِّئُكُم میں تشدید جو آئی ہے نا، اس کا مطلب ہے ضرور بتاؤں گا میں تمہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں نہ پتہ چلے، تمہیں میں انفارم کر دوں گا کس چیز کے بارے میں، بما کنتم تعملون، جو تم کر رہے تھے۔ تو عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا جس کو اللہ کو جواب دہی کا جواب جو ہے احساس ہوگا، اور اپنے مرنے کی تیاری ہوگی، آخرت کی تیاری ہوگی، تو وہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ بیوقوف انسان نہیں ہو سکتا، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کب کیا کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ تو ہے ماں باپ کے بارے میں۔ اب ہم خود بھی جب ماں باپ بن جاتے ہیں نا، تو ہم ان آیات کو اپنے لیے ایز اے پیرنٹ بھی رکھیں۔ اب یہ تو ہم بچے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اچھا میرے ماں باپ مجھے اگر حکم دیں تو میں کیا معاملہ کروں، لیکن اگر میرے ماں باپ مجھے حکم دے رہے ہیں غلط اور میں نہ کروں، تو میں اپنے بچوں کو حکم کیا دے رہی ہوں۔ اگر آپ یہ پریکٹس شروع کر دیں گی نا اپنے بچوں کو حق بات کا حکم دینا، تو آپ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے ماں باپ دے دے گا جو آپ کی قدر کرنے والے ہوں گے، جو آپ کو آپ کی باتوں پہ آپ کی جو ہے نا فالو کریں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی میری بیٹی جو ہے وہ، یا میرا بیٹا جو ہے وہ تو اللہ کی بات ہی اپنے بچوں کی وہ کر رہا ہے، تو میری کیسے مانے گا۔ ہم چونکہ سست قوم ہے نا، سست لوگ ہیں، ایفرٹ ہی نہیں کرنی، ہٹ کے کیا کرنا، لوگوں کی مخالفت کیا برداشت کرنی، تو ہم نا گھبرا جاتے ہیں، اس لیے ہم ذرا کہتے ہیں چلو جو چل رہا ہے چلتے رہو، کیونکہ ہم سب خالہ پھوپھو سب ساتھ ہی تو ہیں، ایک ٹیم تو ہے ہماری، ہم مضبوطی سے رہیں گے، ہم جو ہے نا وہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ رہیں گے، پریشرائز لوگوں کو کر دیں گے، تو ہم یہ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، طاغوت کے لیول پر ہم چلے جاتے ہیں۔ بچے ہمارے اس لیے پاؤں کی بیڑیاں بن گئے، ہمارے لیے خوشی کا باعث تو بن ہی نہیں رہے ہیں، بچیاں پاؤں کی بیڑیاں ہیں، لٹرلی ماں باپ آپس میں میاں بیوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کیا ہمارے بن گئے، ان کی وجہ سے آپ کا گزارا کر رہی ہوں۔ شوہر بھی کہہ رہا ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تو تمہیں میں کل کا نکال کے باہر ہوں۔ یہ حال ہو گیا ہمارا، اب ان کی خاطر جیا جا رہا ہے، بچوں کی خاطر جیا جا رہا ہے۔ بیٹا ماں باپ کی عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، بیوی ساس سسر کی عدالت میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دو دو تھپڑ لگاتے ہیں اپنے بچوں کو غصے میں آ کے۔ یہ اس وجہ سے کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ شوہر بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہا، بیوی بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہی، اور بچوں کو گھما کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا جو اولاد ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یو ہیو ٹو بی اے گڈ پیرنٹ، یو فار بینگ اے گڈ پیرنٹ، ٹو بیکم اے گڈ پیرنٹ، آپ کو اپنے پیرنٹ سے ڈیٹیچ ہونا بہت ضروری ہے، ان ٹرمز آف کہ آپ اپنے فیملی کو خود لیڈ کریں، ٹھیک ہے، لڑکا خود لیڈ کرے، تو اس لیے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ جو آج کل کا معاشرہ ہے، اگر اس آیت کو آج کل کے معاشرے میں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو پریکٹسز کر رہے ہیں نا گھروں میں، اور جو ہمارے پاس یہ ظاہر جعفر، ارمغان کیس، جاوید اقبال سیریل کلر آتا ہے، یا زینب کیس آتا ہے، ہمارے پاس جب یہ کیسز آتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں نا کیا مسئلہ ہے ان کے پیچھے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے پیرنٹنگ، اور یہ وہ لوگ تھے جو ریبیلس تھے،
جو کہیں کا غصہ کہیں نکال رہے تھے، جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بس کیسے اپنے گرج نکالیں، تو وہ کسی نہ کسی غلط کام میں پڑ گئے۔ میرے اور آپ کے بچے بڑے لیول پہ گناہ نہ بھی کر رہے ہوں، تبھی وہ چھوٹے-چھوٹے لیول پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریہڑی والے گنہگار نہیں ہوتے جو ہم گھر آ کے کہتے ہیں اتنی مہنگی اس نے سبزی دے دی، دیکھو کتنا خراب اس نے پھل دے دیا۔ تو آپ کا بچہ بھی ایسے ہی گناہ کرے گا کہیں نہ کہیں جا کے، اگر آپ ایز اے پیرنٹ اور آپ کا شوہر ایز اے پیرنٹ اچھے اسپاؤس یا پیرنٹنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا اچھا بانڈ نہیں ہے۔ اچھا بانڈ کون نہیں ہونے دے رہا ہے؟ امی ابو نہیں ہونے دے رہے ہیں، کیونکہ امی ابو نے اپنے نیچے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ پورا معاشرہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار معاشرتی احکامات ہمیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہم جو ہماری پیرنٹنگ سائڈ ہے نا وہ امپروو ہو سکے۔ ورنہ تو اس طرح سیشن آپ لے لیں بچوں کے امپروو کرنے کے لیے کہ بھئی آج بچوں کا سیشن ہوگا اور 1000 بچے آپ جمع کر لیں اپنے ساتھ، وہ بچے کرپٹ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ سے ان کو وہ چیزیں نہیں ملی۔ تو ماں باپ کا نالجبل ہونا، ماں باپ کا انٹلیکچوئل ہونا، ماں باپ کا اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے پیرنٹس کی حدود سے نکلیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے پیرنٹس کی محبت صرف محبت ہی رکھیں، اطاعت مت رکھیں، ان کو منع کرنے والے ہوں۔ آپ کو بیوی کو بھی پتا ہو کہ بھئی یہ میرا شوہر جو ہے وہ غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا ہے۔ غلط بات مطلب یہ نہیں کہ غلط بات جو اس کو پسند نہیں ہے، اس کے موڈ کے حساب سے نہیں ہے، نہیں وہ نہیں کہ میرے شوہر کو تو شور پسند نہیں ہے، میرے شوہر کو تو فلاں چیز، وہ والی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو الگ ہی کیس ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کی احکامات کے آگے وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، تو بیوی بھی آف کورس پھر وہ آپ کی اوبیڈینس میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی آپ سے بہت فائدہ اٹھائے گی کہ بھئی یہ تو اللہ کے ہی مطیع ہیں، اللہ کے ہی فرمانبردار ہیں۔ اینی ویز یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پہ آپ لوگوں کا غور و فکر کرنا نا بہت ضروری ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نا مردوں کو کہتے ہیں یہ قوام، مرد اپنی بیویوں کے کیا ہیں، اپنی عورتوں کے کیا ہیں، قوام ہیں۔ اب یہ جو قوام مرد ہے نا اپنی بیویوں ساسوں سے ذلیل ہو رہا ہے، اور چپ ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولتا، کیوں؟ ماں باپ کی فرما برداری میں، ماں باپ کی فرما برداری میں قوام شخص جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پہ یہ مرد قوام ہیں، یہ فیصلے کریں گے، ڈیسیجن میکنگ ان کی ہوگی، یہ ڈیل کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ اور وبالوالدین احسانہ کے انڈر ماں باپ جو شرک کراتے ہیں نا بچوں سے، وہ بھی نہیں کرانا۔ کیوں؟ بار بار یہ کہنا کہ بیٹا وبالوالدین احسانہ بھول گئے ہو کیا تم؟ تو بچہ کیا کرتا ہے؟ نماز، بس نماز روزے تک رہتا ہے، اور نماز میں بھی سجدہ وہ کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ کر تو اللہ کو رہا ہوتا ہے، اتباع ماں باپ کا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ایک رشتہ ہوتا ہے نا، کسی بھی انسان کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس خطبے میں وہ الفاظ کیا ہیں اس پہ غور و فکر کریں۔ آج جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کیا بتایا ہے کہ رشتہ شروع کیسے کرنا ہے۔ خطبے میں جو خطبہ پڑھایا جاتا ہے 3 دفعہ آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہم کیا ہوتا ہے جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، بیٹا ماں باپ کا دھیان رکھنا، ماں باپ سے ڈرتے رہنا، ماں باپ کو نہیں بھول جانا، ماں باپ کا یہ نہیں ہو کہ بیوی کے پیچھے لگ جاؤ، ہے نا، ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتا رہے تھے اتقوا اللہ، 3 دفعہ آیا خطبہ نکاح میں۔ خطبہ نکاح میں تو ہمیں خیر کیا ہی سننا ہوتا ہے، وہ تو اب وہ الگ ہی ایک سسٹم بن چکا ہے۔ مرد عورتیں کھڑی بھی ہوتی ہیں، وہ اس ٹائم میں دوپٹہ لے لیا جاتا ہے، خطبہ نکاح چل رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے برکت ہوگی جس گھر میں، جس نکاح میں مرد اور عورت ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، اور وہ جو ہے نا دو لڑکے کے دوست لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوں۔ سوچیں آپ، مجھے لڑکے کے دوست، لڑکے کے کزن اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ اتقوا اللہ ہو رہا ہے، تو اتقوا اللہ وہ کیا کرے گا لڑکا؟ کیسے ڈرے گا اللہ سے؟ وہ تو اس وقت نہیں ڈر رہا اللہ سے، اس کو تو اللہ کا وہیں ڈر ختم ہو گیا ہے۔ مسجدوں میں نکاح ہو رہا ہے اور اس کے بعد فوٹو سیشن ہو رہا ہے، اتقوا اللہ ہوگا یہاں پہ۔ تو بہرحال اتنا زبردست قسم کا جو ہے نا ہیر پھیر کیا ہوا ہے کہ جب شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ خطبہ نکاح میں کہ وَاعْلَمُوا، دیکھو جان رکھو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ پھر اب جو اتقوا اللہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے احکامات سن لیے ہیں نا کہ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ شوہر بیوی کی محبت خدمت میں مصروف نظر آتی ہے تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر اگر کہہ دے امی بیگم میرا بڑا خیال رکھتی ہے، بہت وہ کرتی ہے، تو بس زن مرید کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ خطبہ نکاح اگر پتہ ہو جن ماں باپ کو کہ میرے بیٹے نے ابھی کس بیس پہ نوٹ کیا ہے، یعنی کس بیس پہ جو ٹائز کیے ہیں انہوں نے نوٹ کیے ہیں، عقد کیا ہے، نکاح کیا ہے، بیوی کو لے کر آیا ہے، یہ کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال جواب کرنے ہیں۔ اگر آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے نا کہ میرے بیٹے سے اس بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں، بیوی بچوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کرنا ہے، تو ماں باپ تو ہیں وہ تو منہ پہ صرف زپ لگا لیں، بالکل زپ لگا لیں کہ اس کو تو ہم بالکل بھی نہ پریشان کریں اس کے فیملی کے حوالے سے، اپنے حوالے سے ضرور کریں کہ بیٹا نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیا بات ہے آ کے بیٹھتے نہیں ہو ہمارے پاس، کوئی مسئلہ ہو گیا، بس اتنی بات رکھنا، اس کو بلیم گیم اور دوسری طرف نہیں لے کے جانا۔ تو بہرحال ماں باپ کی جو ہے وہ ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے، اس کے علاوہ پھر بچوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ مرنا ہے ہم سب نے، بالکل مرنا ہے، کوئی بھی زندہ نہیں رہ کر آیا، کوئی بھی آب حیات نہیں پیا ہوا، ہم سب نے مرنا ہے۔
تو اس لیے اس طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں پہ کیا کریں گے جا کے؟ اتنے اچھے تو بن جائیں کہ کب ماں-باپ کی غلطیوں کو بھی تھوڑا-سا ہم جو ہے وہ کیس پُٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو وہ بھی ہماری سن لیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ تو غلط کرتے رہے ہیں، لیکن تم نے چونکہ ایسے کام کر لیے تھے تو میں تمہاری وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ کچھ معاملہ اچھا کر دیتا ہوں۔ رادر یہ کہ ہم ان کی لیگیسی لے کے چلیں۔ آج تک جتنے معاملات میں دیکھتی آ رہی ہوں، صرف اور صرف یہ کہ گھر میں یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو جب کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ محبت سے آنکھیں سرشار ہوتی ہیں کہ ہم ماں-باپ کی خدمت میں یہ کام کر رہے ہیں، فرمانبرداری میں یہ کام کر رہے ہیں، تو اسکالرز بھی حیران ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کون سی خدمت ہے یہ ان کو جہنم میں بھیجنا؟ بس یہ سوچ لیں آپ کہ آپ کے لیے اب ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کے ہاتھ میں اسلام ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ کا دین ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو اب ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، جس بھی دنیا کے کونے میں ہو نا، جس بھی دنیا کے کونے پہ ہو، اچھا پیرنٹ بننا ہے اور اپنے پیرنٹس سے اچھا معاملہ کرنا ہے، جو کہ وہ انسان ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی مان رہا ہوتا ہے، اللہ کو مان رہا ہوتا ہے، اللہ کی مان رہا ہوتا ہے۔ تو لکھیں اپنے لیے سوال آج، کیا میں اللہ کو مانتی ہوں یا کیا میں اللہ کی مانتی ہوں؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ صرف اللہ کو مانتی ہیں، اللہ کی مانتی ہیں اور کس کس جگہ پہ اللہ کی مانتی ہیں، اور یہ بھی ایک کویشچن لکھیں، کیا اللہ کی میں کتنی مانتی ہوں اور ماں باپ کی میں کتنی مانتی ہوں؟ تو چھوٹے چھوٹے معاملات لکھیں دنیا میں، آج کی پوری روٹین میں یا ایک ہفتے کی روٹین میں لکھیں کہ میں نے جو بھی معاملہ کیا اس میں اللہ کی مانی یا امی ابو کی مانی، تو پتہ چل جائے گا امی ابو کی مانی۔ جو بھی جس سے بھی گرج رکھا وہ اس لیے رکھا کہ ٹریننگ ایسی ہوئی ہوئی تھی، جس سے بھی پیار کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ ٹریننگ ایسی ہوئی ہوئی تھی، جس سے بھی لینا دینا کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ ٹریننگ ایسی ہوئی ہوئی تھی۔ تو ٹرینڈ کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ٹرینڈ کریں، جو ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے اس کو چھوڑیں اور نئے سرے سے ٹرینڈ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے والا بنائے، اور ہمارے والدین کو ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین کی جو ہیں قبروں کو کشادہ کریں، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بہترین معاملات کریں، اور ہمیں ان کے لیے اچھا صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہم دین کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔